نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم ثم الحمدللہ سورہ یوسف ہم کر رہے ہیں اور تقریباً میرے خیال میں 74 آیاتوں زیادہ ہوئی ہیں، تو الحمدللہ تھوڑا سا حصہ رہ گیا اور انشاءاللہ اس کو بھی اختتام پہ کریں گے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ارادے مزید کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں تو کون سی صورت کرنا چاہتے ہیں، کرنا چاہیں گے تو بتائیے گا کون سی صورت کرنا چاہیں گے، تو مکی صورت کرنا چاہیں گے تو مدنی صورت کرنا چاہیں گے۔ مدنی صورت کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے الفاظ جو ہے وہ آسان اور سادہ ہوتے ہیں کمپیئر ٹو مکی صورت۔ تو اگر فیوچر میں کرنا چاہیں آگے تو دو چوائسز رکھیے گا ذہن میں، یا تو اگر مدنی صورت کرنی ہے تو پھر بقرہ کر دیں، اور اگر مکی کرنی ہو تو اس کی ثقیل الفاظ تو پھر سورہ نور کر لیں۔ سورہ نور کے بھی مضامین بڑے زبردست ہیں، تو وہ پھر انشاءاللہ بعد میں آپ ڈیسائیڈ کیجیے گا۔ تو ٹھیک ہے سر جی، واجد صاحب شروع کریں؟ نہیں اپنا ماجد صاحب جی سر انشاءاللہ آیت کی تلاوت کریں اور پھر شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ایہا العزیز انا له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں سر قالو فعل ہے، یا حرف ہے، ایہا بھی حرف ہے، العزیز اسم ہے، انا حرف ہے، لام حرف ہے، ہو اسم ہے، ابن شیخن اور کبیرن یہ تینوں اسم ہیں، اور فا حرف ہے، خود فعل ہے، احدنا احد اسم ہے اور نا بھی اسم ہے، مکانہ بھی اسم ہے، ہو اس کے ساتھ اسم ہے، انا میں انا حرف ہے اور اس کے ساتھ جو نا ہے وہ اسم ہے، نرا فعل ہے اور کا اسم ہے، اور من حرف ہے، المحسنین اسم ہے۔ اس کے سر انالیسس کی طرف آئیں تو قالو جو ہے سر یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب، قاف واو لام مادہ سے، اور قالو مطلب انہوں نے کہا، یا آگے حرف ندا ہے، اور ایہا یہ حرف تنبیہ، اور العزیز اس کے ساتھ منادا، تو یہ حرف ندا تنبیہ اور منادا مل کے یہ ندا بن جائیں گے۔ تو یہاں تک کا ترجمہ ہوا قالو یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز۔ انا سر اچھا آپ تھوڑا سا جو ہے نا ماجد صاحب، آپ ماشاءاللہ ہم لوگ اس اسٹیج پہ آ گئے کہ اس کو جو ہے نا اور تھوڑا سا وہ کر دیا کریں تاکہ اس میں چیز آسان بھی ہوگی، اور آپ اس طرح سے کیا کریں جیسے آپ جو ہے نا پڑھ نہیں رہے پڑھا رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے جب کہا نا قالو، تو آپ نے کہا قالو فعل ہے، اور ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ایڈ کرتے ہیں کہ قالو کرتا کیا، جب قالو ہوگا تو اس کا ایک مقولہ ہوگا، آپ کہیں گے قالو انہوں نے کہا اور آگے ہم مقولہ ملے گا۔ جیسا آپ نے جب ندا کا کہا پھر کہیں کہ آگے جواب ندا میں آئے گا، تو آپ نے دو چیزوں کو ڈھونڈنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ یا ایھا العزیز ندا ہو گیا، آگے اس کا جو جملہ بنے گا وہ اس کا جواب ندا بنے گا۔ آگے انا آ گیا حرف مشبہ بالفعل، اور اب ہم نے انا کا اسم ڈھونڈنا ہے اور انا کی خبر ڈھونڈنی ہے۔ زبردست۔ انا کا جو اسم ہے سر وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، تو یہ جو لاہو ہے یہ جار مجرور ہو کے یہ متعلق خبر مقدم کے لیے متعلق بن گئی ہے لاہو، اور ابن جو ہے نا سر یہ اس کا اسم بن جائے گا انا کا۔
ٹھیک ہے. یہ حالت نصب میں. اور آگے شیخن کبیرن یہ صفت موصوف صفت بن کے مرکب توصیفی، اور یہ ابن کے لیے صفت بن جائیں گے کیونکہ نکرہ کے بعد نکرہ مل جائے تو وہ اس کی صفت بن جاتی ہے. دوبارہ کہیں کیا کہا آپ نے؟ سر شیخن کبیرن جو ہے یہ ابن کی صفت بن جائے گی. شیخن کبیرن جو ہے یہ نہیں، شیخن کبیرن کو آپ نے کیا کہا؟ شیخن کبیرن سر موصوف صفت. موصوف صفت کا آپ نے کہا کہ دو صفتیں. اچھا چلیں دو صفت کر لیں سر، ٹھیک ہے. ہاں جی صحیح ہے نا. شیخن ایک صفت ہے، بوڑھا ایک صفت ہے، کبیرن بڑا ایک صفت ہے. دو صفتیں ہو بالکل گئی ٹھیک نا، ہے. بالکل دو ٹھیک ہے. صفات ہو گئی. ٹھیک دو ہے. صفات ہو گئی. ٹھیک ہے سر، یہ ابن کی دونوں صفتیں ہو گئی. تو یہاں تک کا ترجمہ کریں تو وہ قالو انہوں نے کہا یا ایو العزیز اے عزیز ان لہو ابن شیخن کبیرن، بے شک اس کا باپ بڑا بوڑھا ہے یا بہت ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اس کی آگے ترکیب سر مکمل کریں. ہاں جی یہ ابن جو ہے سر یہ اسم بن گیا نا، تو یہ آگے شیخن کبیرن صفت اول صفت دوم، اور لاہو جو ہے یہ متعلق خبر بن گیا. ہمیں خبر مقدم کے لیے یہ متعلق پہلے آ گیا. ٹھیک ہے، مکمل کریں، اس کی ترکیب کریں پوری. کیا بنا پھر؟ تو ابھی تک تو صرف اسم ہی بنا ہے اس کا نہیں ان سر، کا. انا کا انا اپنے اسم اور اپنے خبر سے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. بن گیا نا ایک جملہ اس میں. جی اور سر، یہ جملہ اس میں کیا بنا؟ یہ جملہ اسمیہ ندا کے لیے جواب ندا بن گیا. تو چیزیں مکمل ہوتی جا رہی ہیں، کمپلیٹ کریں. جی سر. یہ جی جواب ندا اور ندا مل کے کیا بن گئے؟ یہ کالو کا مقولہ بن گیا سر. تو پھر آپ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کمپلیٹ کرتے رہے، انتظار کیوں کریں. آگے سر فخذ فا سر عطف، ٹھیک ہے. اور خذ جو ہے سر یہ فعل امر ہے. اس کا مادہ ہے حمزہ خاصا باب نون سے، حمزہ خا ہاں اور زا. آپ کیا؟ ہاں جی یہ پہلا سیغہ بنے گا سر اس کا اخذا، اخذا اخذا یا خذو. یأخذ 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 صاحب نے کیا بنایا؟ امر بنایا. امر یہ کیا بن گیا؟ تاخذ بنا پہلے. ٹھیک ہے. اس پھر نے اس کا علامت مضارع ہٹایا اور اخف کیا اسے، تو یہ بن گیا یہ بن گیا حمزہ کے اوپر حمزہ ساکن اور خذ. اور جی آپ کیا کریں؟ اب پڑھنے میں نہیں آ رہا تو ایک ایڈیشنل حمزہ لگائیں گے شروع میں. ایڈیشنل حمزہ لگا دیا. اس حمزہ کی حرکت جو ہے عین کلمہ کی حرکت ہوگی. پیش کر دوں. جی سر. یہ کیا ابھی بنا؟ بھی پڑھنے میں نہیں آ رہا تو پھر دونوں کو گرا دیتے ہیں. تو یہ لگائے کیوں پھر آپ نے؟ صرف گرانا ہی تھا. نہیں یہ رول لگانے بتا سے رہا ہوں کیا نا سر آپ. مسئلہ ہے؟ ایک منٹ، کیوں نہیں؟ یہاں اگر آپ نے اس کو حمزہ لگایا تھا جی تو سر. ماموز کا قانون اپلائی کرتے. ماموز کا قانون اپلائی کرتے نا باس. ماموز کا قانون کیا اپلائی ہوتا کہ اگر پہلا والا آپ نے پیش لگایا تھا نا، پہلا والا متحرک ہو دوسرا والا سادہ ہو، تو دوسرا والا جو ساکن ہو وہ جو وہ حمزہ پہلے متحرک والے اپنے کے خود پہ حرکت ہے کے مطابق. اس سے ہاں ہو جی جاتا تو وہ خود ہو جاتا. وہ خود ہو ایسے جاتا. ہو جاتا، ہوں ایسے ہو جاتا نا. ہوں. آپ نے وہ کچھ تو نہیں کیا. تو تو یاد میرا رکھ خیال لیں، ہے ایک چیز یاد رکھ لیں کہ امر بناتے وقت ہوں اور یہ امر بناتے وقت یہ معاملہ صرف آپ کے پاس ثلاثی مجرد میں آتا ہے، اور ثلاثی مجرد میں بھی یہ معاملہ آتا ہے جب باپ نون میں آپ آتے ہیں. اس میں یہ سچویشن آ جاتی ہے جب اس قسم کا معاملہ آ جاتا ہے کہ امر بناتے وقت دو حمزہ آ جائے، کیونکہ حمزہ تو وصل پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے. جی حمزہ تو وصل پہ حرکت آپ خود لگاتے ہیں. جی حمزہ تو وصل کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی نا، تبھی تو حمزہ تو وصل کہلاتا ہے. جی جی نہیں تو اصل کہلائے گا نا. حرکت آپ اپنی مرضی سے لگاتے ہیں نا، یا زیر لگاتے ہیں یا پیش لگاتے ہیں. جی تو امر کا صیغہ اس طرح ہو جائے کہ پھر دو حمزہ ساکن ہو جائے تو دونوں حمزہ کو آپ ڈراپ کر دیں. صحیح.
پھر آپ یہاں لگاتے ہی نہیں ہیں, صحیح. یہاں حمزہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. خذ, لیکن سر یہ بھی تو رول ہے نا کہ جب یہ حمزہ لگاتے ہیں تو اس کی جو حرکت ہوتی ہے آئین کلمے والی حرکت ہوتی ہے, ہاں ہوتی ہے, کہاں منع کیا. تو یہ یہاں پہ بن سکتا تھا نا اوخذو. وہ خود, ہاں, تو اس لیے اس کو انہوں نے یہاں بھی کرنے کے بعد پھر ایک اور کام بھی کرنا پڑ رہا نا, کیونکہ حمزہ تو اصل نہیں ہے نا, وصل ہے. جی. تو اس لیے کیا کرتے ہیں جب ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, دونوں حمزہ کو ڈراپ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے پڑھنے سر, میں آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے سر. فخذ پس پکڑ, پس پکڑ لیں, پکڑ لو, بس پکڑ لو. احدنا, یہ احد مضاف بن گیا سر, اور نا جو ہے مضاف ہے, یہ مل کے مرکب اضافی, یہ اس کے مفعول بن گیا اس کا, خذ کا. فخذ احدنا, پس پکڑ لو ہم میں سے ایک کو. ٹھیک ہے. مکانہ, مکانہ پھر سر مضاف بن گیا, اور ہو اس کے ساتھ مضاف ہے, اور یہ بھی مفعول ثانی بن گیا. اور اس کو میرا خیال ہے سر مفعول فی بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ مکان ظرف مکان کی ظرف کے طور پہ آپ مفعول فی لے لیں سے. ٹھیک ہے سر, مفعول فی لے کے کیا بنائیں گے پھر آپ اس کو, متعلق بنا لیں گے نا. متعلق ہے جی. فخذ احدنا مکانہ, خود کا ترجمہ خالی آپ پکڑ لینے پہ نہ لیں, لے لینے پہ بھی لے لیں. اس میں سر کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کو؟ فخذ احدنا مکانہ, پس پکڑ لو ہم میں سے ایک کو اس کی جگہ پہ. پکڑ لو نہیں, تو پکڑ لے, تو پکڑ لے. امر کا صیغہ ہے. جی, تو یا پکڑ تو لے لے لے, یا تو پکڑ لے ہم میں سے کسی ایک کو اس کسی جگہ ایک پر. کو اس کی جگہ پہ. ٹھیک ہے. آگے سر انا, یہ انا میں سر یہ انا حرف مشبہ بالفعل, اور اس کا اسم نحنو. صحیح. اور نرا کا یہ سر نرا جو ہے فعل مضارع جمع متکلم, اور کا اس کے ساتھ مفعول. تو یہاں تک ہو گیا انا نرا کا, بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے. من المحسنین, من سر جار ہو گیا, اور المحسنین مجرور ہو گیا, تو یہ متعلق بن گیا اس کا. کس کے متعلق ہونا سر یہ فعل کے متعلق بنے گا. اوکے جی سر. اور آپ اس کی ترکیب مکمل کریں. تو یہ اسم اپنے, یہ نرا کا من المحسنین, یہ سر جملہ فعلیہ بن گیا یہاں تک. جی یہ جملہ فعلیہ انا کی خبر بن گئی, ٹھیک تو ہے. انا اپنے اسم و خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. ترجمہ کریں سر. انا نرا کا من المحسنین, بے شک ہم دیکھتے ہیں, ہم تمہیں احسان کرنے والوں میں دیکھتے ہیں. ہم تجھ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ محسنین سر اسم الفاعل بھی بنتا ہے, وہ اس میں جو ہے نا ہاں محسنین وہی بنے گا اس میں. باب فعل سے احسانن مصدر کے ساتھ نا. ہاں سین اور نون سے. جی حاسین سے. کہہ رہے سر ختم ہو گئے سر. اگلی آیت کس کی ہے؟ جی میری ہے. کہہ رہے ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. تو کالا جو ہے وہ فعل ہے, اور اس کا مادہ ہے کاف واو لام, واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. جب بھی کالا آتا ہے تو پھر اس کے بعد مقول القول آتا ہے سارا. تو اگلا جملہ جو سارا آ رہا ہے وہ مقول القول ہے. معاذ اللہ ہی, اس میں جو معاذ ہے اس کا یہ اسم ہے, اور اس کا مادہ ہے عین واو دال, اور یہ باب ناصرہ پہ آتا ہے. آوازہ یعوذ اور معاذن, تو یہ جو کہ یہاں پہ مضاف بن رہا ہے تو اس لیے اس کی تنوین کو ہلکا کر دیا گیا ہے. تو معاذ, اور یہ جو اس کا فعل ہے وہ محذوف ہے, تو چونکہ یہ مفعول مطلق بن رہا ہے یہاں پہ. اللہ جو ہے وہ اسم جلالہ ہے, اور مضاف الیہ اور جو ہے مجرور حالت میں ہے.
آگے ان جو ہے ان مصدریہ ہے، چونکہ اس کے آگے فعل مضارع جو آ رہا ہے نأخذا، وہ اس کا مادہ ہے حمزہ، خا اور زا، اور یہ بھی باب ناصرہ کے اوپر آتا ہے، اخذا یأخذ اخذن، اس کا جو ہے وہ مصدر ہوتا ہے اخذن. تو ان نأخذا یہ چونکہ ان یعنی یہ فعل مضارع سے پہلے آیا ہے تو اس کو مصدر مؤول بنا دے گا. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے ایک حرف جارہ جو ہے وہ محذوف ہے، من یا با. تو حرف جارہ اور مصدر مؤول مل کے یہ مرکب جاری بن کے متعلق ہو جائے گا مصدر معاذ کے. الا جو ہے یہ حصر کے لیے آ رہا ہے یہاں پہ. من وجدنا، من جو ہے وہ اسم موصولہ اور اس کے آگے اس کا صلہ آ رہا ہے جو کہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے. وجدنا جو ہے یہ فعل ہے، واجدہ یاجدو وجودن اس کا مصدر ہوتا ہے. تو یہ فعل بفاعل ہے، چونکہ اس میں جو ضمیر ہے نا وہ ضمیر متکلم ہے. تو آگے متاعنا، متا جو اسم منصوب اور مضاف، اور آگے ضمیر جو نہ ہے وہ مضاف الیہ بن گیا. تو یہ اس کا پہلا مفعول کہلائے گا واجدہ کا. عندہ، یہ عندہ جو ہے یہ ظرف ہے اور یہ بھی منصوب حالت میں ہے، یہ اس کا دوسرا مفعول کہلائے گا، اور آگے اس کی ضمیر جو ہا ہے وہ اس کی ضمیر مجرور ہے. تو آپ اس کا مفعول بنائیں گے کہ اس کا متعلق بنائیں گے؟ اس کا سر اس کا متعلق بھی بنا سکتے ہیں چونکہ ظرف ہے. جی، ظرف جب آتا ہے تو پھر جو ہے نا یہ جی مفعول کے طور پہ پھر کیونکہ ظرف جب آتا ہے نا تو پھر ظرف اگر جب آتا ہے تو پھر یہ شبہ جملہ کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. اور شبہ اچھا جملہ آپ کو معلوم ہے مرکب جاری ہوتا ہے، اور جی ایسا مرکب اضافی ہوتا ہے جس کا مضاف ظرف ہو. جس کا اور مضاف پھر ظرف، ٹھیک. اور شبہ جملہ جو ہے وہ پھر متعلق کے طور پہ استعمال. جی تو جی اس میں یہ اچھا، اب اس میں سر جو کنسٹرکشن ہے اس کے دو طریقے کیے جا سکتے ہیں. پہلا یہ ہے اگر من کو شرطیہ مان لیا جائے تو یہ اس کے آگے جملہ شرطیہ ہوگا، من وجدنا متاعنا عندہ، کہ جس کے سامان میں ہمارا سامان پایا جائے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جواب شرط پہلے نہیں آتا جو شرطیہ سے پہلے، من شرطیہ سے پہلے، مگر پھر وہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پہلا جملہ اس کی دلالت کر رہا ہے. جیسے اگر ہم من وجدنا متاعنا عندہ کو شرطیاں مان لیں تو اس کا جملہ پہلے آ رہا ہے الا ان ناخذہ، وہ ضمیر جو ہے وہ اس میں محذوف کر دی گئی ہے. ایک تو یہ اس کا طریقہ ہے کنسٹرکشن کا. جواب شرط پہلے نہیں آ سکتا. ہاں جی سر، وہ یعنی چونکہ پہلے نہیں آتا، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پہلے اس کو بیان کرنا چاہیں تو پھر آپ کہہ دیں کہ یہ دلالت کر رہا ہے اگلے جملے پہ. اچھا جی ٹھیک ہے، ویسے میں نے سنا نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آگے جی چلے. ہو سکتا ہے کسی نے ترکیب کی وجہ سے. جی سر، وہ ہے. اچھا یہ اب اس میں اس کا ترجمہ ہوگا. اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ اگر ہم کسی کو پکڑ لیں مگر اس کو کہ جس کے پاس ہم اپنا سامان پائیں. تو اچھا یہ کالا اور مقول القول یہ جملہ فعلیہ بن کے یہ جملہ مستنافیہ ہو گیا، لا اعراب، اور اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا جملہ مستنافیہ کا. ٹھیک ہے. انا اذن ڈاکٹر صاحب من کو ہم یہاں پر موصول کے لیے لے سکتے ہیں بجائے شرط کے؟ ہاں ہاں، انہوں نے کہا دو ترکیبیں ہیں نا. پہلی جی ترکیب تو انہوں نے بتا دی تھی کہ موصول ہے اور آگے صلہ بن گیا نا. جی وہ ہاں جی وہ بالکل تو پھر حاصل. من، وہ تو موصول اور صلہ ملا کے آپ نے ناخذہ کے لیے جو ہے تاخذہ کے لیے آپ نے مفعول بنا لیا. ہاں جی مفعول بنا سکتے ہیں ایگزیکٹلی. انا اذن لظالمون، انا جو ہے حرف توکید اور حرف مشبہ بالفعل، اور اس کا اسم جو ہے وہ ضمیر متکلم کی شکل میں آ رہا ہے نا، اور یہ منصوب ہے. اذن جو ہے یہ حرف جواب بھی ہے اور حرف فجات بھی اس کو کہتے ہیں. اور لظالمون لام اس میں لام مزحلقہ ہے، اور ظالمون جو ہے یہ اسم الفاعل بن رہا ہے اور مرفوع حالت میں ہے. ضاد لام میم اس کا مادہ ہے.
تو اس انا اپنے اسم اور خبر لظالمون سے مل کے جملہ اسمیہ بن کے جملہ مستنافیہ بن گیا دوسرا. ترجمہ کریں. جی انا اذن لظالمون یعنی اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اذن کو آپ نے مفاجات دیے تو مفاجات کا ترجمہ لیں. اس کا سر بنے گا یقیناً ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. آپ مفاجات کا ترجمہ نہیں لا رہے. جی اس کا کیا آئے گا سر بتائیے. وہ بیسیکلی مفاجات بیسیکلی یہ اس طرح سے ہوگا نا کہ اچانک گویا کہ اس وقت تو ہم اگر ہم ایسا کام کریں گے تو اسی وقت امیڈیٹلی دین اینڈ دیر ہی جو ہے ہم ظالموں سے ہو جائیں گے. تو بلا شبہ یقیناً یا بے شک یقیناً اس وقت ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے, ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے, کیونکہ ظالمون کو اسم الفاعل لے رہے ہیں نا. جی جی اسم الفاعل ہے. ہاں تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. جی اسی وقت ہم ظلم کرنے والوں میں سے وہ جس طرح سے دین دین کی خوبصورت مثال جو ہے نا سب کو آپ کو یاد ہوگی سب کو. ہنالک دعا زکریا دین دین. یس ہاں مانگے ہنالک دعا زکریا. جی میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا وقت کیا کہ ہم کریں اور ہنالک کرتے اللہ اسی وقت دین دین. اللہ کرے ہمارے ساتھ بھی انشاءاللہ. جی سر جی اگلی آیت فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِّيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. جی اس میں جو پہلا جملہ ہے فلما اس کو فا استنافیہ لما جو ہے وہ ظرفیہ شرطیہ کہلاتا ہے. تو آگے جو ہے استیاسو یہ فعل ہے اور اس کا مادہ ہے یا حمزہ سین یعنی باب استفعال میں آیا ہے. استیاسو یستیئسو اور اس کا مصدر بنے گا استیاسن. صاحب ڈاکٹر صاحب دوبارہ پڑھیں پہلا سیدھا. جی سر پہلا اس کا ہوگا استیاسو اسا ماضی میں جی اسا سوری جی اسا سوری جی استیاسا یستیئسو اور استیاسن. جی اس کا معنی کیا ہے سر؟ اب جی یہ چونکہ ثلاثی مجرد میں بھی آتا ہے یا حمزہ سین مگر اس کو باب استفعال میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک تو شدت آ جاتی ہے اور ایک اس میں مبالغے کا بھی صیغہ آ جاتا ہے. تو استیاسو تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی منہو جار و مجرور یہ متعلق بن جائے گا فعل کے خالصو جو ہے یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا مادہ ہے خا لام صاد. خالصو یخلصو خلوصاً اس کا مصدر بنتا ہے باب ناصرہ کا. تو خلوصاً نجین یہاں پہ نون جیم واو اس کا مادہ ہے اور یہ حال بن کے آ رہا ہے. تو پہلا جو حصہ ہے وہ جو ہے وہ شرط ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا اور اس کا ترجمہ بنے گا کہ جب وہ اس سے شدید مایوس ہو گئے. تو خَلَصُوا نَجِّيًّا تو وہ ایک طرف ہو گئے آپس میں سرگوشی کرنے لگے. یہ جو ہے جواب شرط بن جائے گا. تو شرط اور جواب شرط مل کے جملہ شرطیہ بن کے جملہ مستنافیہ بن کے. اور یہ جو لمبا کے لیے جو ہے کیونکہ لمبا کو آپ نے ظرفیہ شرطیہ دونوں کا تو اگر اس کو ظرفیہ کے طور پہ لیں تو استیئسوا منہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو کے لمبا کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا. جی اس کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا. یہ بھی سر ٹھیک ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو نون کو جیم کے ساتھ ملایا کیا؟ کون سے نون کو؟ کون سا نون؟ مجھے ایسا لگا جیسے آپ نے اس کو نجیہ پڑھا ہے. نجیہ الگ الگ ہے.
کیا کہہ رہے ہیں؟ خلصو نجین نہیں یہ نجیہ نہیں ہے، یہ ہے نجین، نجین نجین، جی ٹھیک ہے، نجین. کالا کبیرہم علم تعلمو، کالا جو ہے یہ فعل ہے، اور کاف واو لام واحد مذکر غائب، جب بھی کالا آئے گا تو اس کے آگے پھر جو مقول کول آئے گا تو اس کا کبیرہم، کبیر یہ اس کا فاعل بن جائے گا کبیرہم، تو فعل اور فاعل دونوں آگے علم حمزہ استفہامیہ، لم جو ہے وہ لم جازمہ ہے، تو اور یہ نفی کے لیے بھی آتا ہے. تعلمو یہ فعل ہے، عین لام میم، عالمہ یعلمو علما، تو یہ جب یہ آئے گا فعل مضارع مجزوم چونکہ اس سے پہلے لام آ رہا ہے. انا اباؤکم، انا جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل، اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک اس کی خبر ہوگی. اس کا اسم جو ہے وہ منصوب آئے گا، جیسے یہاں پہ جو اسماء خمسہ میں سے آبا آ رہا ہے جو کہ منصوب حالت میں ہے، اباکم، اور کم جو ہے وہ مضاف الیہ بن جائے گا، تو یہ سارے اس کا اسم کہلائے گا. آگے اس کی خبر آ رہی ہے جو کہ قد سے شروع ہو رہی ہے، قد حرف تحقیق، اخذ فعل ہے، حمزہ خا زال، اخذ یاخذ اخذن، تو یہ یہاں پہ ماضی کا صیغہ ہے، ہاں جی ماضی کا صیغہ. علیکم جار و مجرور متعلق فعل اخذ کے. موسیقن جو ہے اس کا مادہ ہے واو سا اور کاف، موسیقن، اور یہاں یہ اسم ہے اور یہ یہاں پہ حال بن کے آ رہا ہے، اخذ علیکم، ہاں جی حال بن کے آ رہا ہے. تو اس کا جو ترجمہ بنے گا اخذ علیکم موسیقن، یہ سر نہیں یہاں پہ مفعول بھی بن کے آ رہا ہے، مفعول بھی، ہاں جی مفعول بن کے آ رہا ہے. تو تعلمو انا، اچھا اب جو انا جب بھی آتا ہے تو اسے ہم جو گرامر کی زبان میں کہتے ہیں، جو اس کے آگے جملہ بنتا ہے، چونکہ عالم دو مفعول لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سدہ مسدہ مفعولی. تو انا کے آگے جو اباکم یہ سارا جملہ ہے یہ کہلائے گا سدہ و مسدہ مفعولی، اور یہ دو مفعول کے برابر ہوگا. تو اس طرح سے یہ فعل، فاعل اور اس کے دو مفعول مل کے جملہ فعلیہ بن کے یہ حمزہ استفہامیہ کے لیے یہ جملہ استفہامیہ بن جائے گا، اور جملہ استفہامیہ جو ہوتا ہے وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے. موسیقن من اللہ، من اللہ میں چھوڑ گیا، من اللہ جار و مجرور اور یہ متعلق ہوگا موسیقن کے، تو اس طرح سے یہ جملہ استفہامیہ بن جائے گا. آگے جو ہے اس من اللہ کو آپ جو موسیقن کی صرف بھی بنا سکتے ہیں. ہاں جی، چونکہ موسیقن نکرہ ہے تو اس کی نعت بھی بن سکتی ہے، من اللہ جار و مجرور اس کی نعت بھی بن سکتی ہے. تو کالا، تو ان میں جو بڑا تھا اس نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک خدائی عہد کیا ہے یا خدائی وعدہ کیا ہے. وَمِن قبلو، وا جو ہے وہ واو استنافیہ یا واو عطفہ بھی لے سکتے ہیں. من قبلو یہ جار و مجرور یہ متعلق خبر کے جو مقدم ہو گئی ہے یہاں پہ، وَمِن قبلو. ما فرتم، ما یہاں پہ زائدہ ہے، فرتم جو ہے یہ فعل ہے، اس کا مادہ ہے فاراتو، یہ باب تفعیل سے آیا، فرتا یفرتو تفریتن. اگر یہ باب افعال پہ چلا جائے تو افرتا یفرتو افراتن، تو ان کے دونوں کے اپوزٹ چونکہ معنی ہوتے ہیں. افراد کا مطلب ہوتا ہے کہ انکریز ہونا یا بڑھنا، اور جب وہ باب تفعیل پہ جائے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ اس میں کمی ہونا. یہاں پہ یہ ثلاثی مجرد سے اگر آتا تو اس کی بجائے تفعیل سے لایا گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک یہ بھی جو ہے وہ اس کی کریکٹرسٹک ہے باب تفعیل کی کہ اس میں مسلسل کا بھی ایک آتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایک مسلسل کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ اور جو من قبلو ہے یہ متعلق بن جائے گا فعل فرت کے. تو فی یوسفہ اور فی حرف جارہ، یوسفہ غیر منصرف اسم ہے اور یہاں پہ یہ مجرور حالت میں ہے. اس آپ کا اس کی کیا ترجمہ ترکیب ہوگا، بنا رہے ہیں؟ ذرا ایک منٹ ترکیب بنائیں، دوبارہ کیا بنایا؟
آپ نے پہلے من قبلو کو کہا متعلق ہو کے یہ خبر مقدم ہو گئی، پھر آپ جی نے سر، کہا ما زائدہ ما ہے. ما زائدہ ہے. اگر ماں کو فرت زائدہ تم لے جو ہے، لیا، ایک منٹ، ماں کو آپ نے زائدہ لے لیا، آپ نے کہا من جی قبلو کو آپ نے کہا متعلق کر کے خبر مقدم، تو مبتدا کی طرح اس کا مبتدا پھر اس کا ما جملہ فرت فعلیہ تم. مبتدا تو نہیں بن سکتا. جی اس میں فائل کون سا بنے گا؟ یہ جو سوری مبتدا نہیں پتا کون سا بنے گا سر. نہیں، آپ ماں کو زائدہ نہ لیں نا، ماں کو موصولہ لے لیں. اچھا ماں کو موصولہ لے لیں، فرت تم آگے جو آ گیا فعل ہو کے اس کا صلہ بنا لیں، جملہ فعلیہ ہو کے صلہ بن گیا. جی صلہ ٹھیک اور ہے. موصولہ مل کے مبتدا مؤخر کر دیں. اچھا ہی گاٹ اٹ، ٹھیک ہے. ما فرت تم جو ہے یہ صلۃ الموصول اور صلہ مل کے یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. ہاں، کیونکہ ماں کو پھر زائدہ نہ لے نا، جی ٹھیک ہے. ماں کو زائدہ، کیونکہ اگر آپ ماں کو زائدہ لے رہے ہیں تو پھر من قبلو جو ہے پھر وہ نہیں بن سکتا، مبتدا نہیں بن سکتا، پھر من قبلو کو آپ کو فرتم کے ساتھ جوڑنا پڑ جائے گا. ٹھیک ٹھیک ہے. تو بہتر انور یہ صاحب ہے ماں زائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ماں زائدہ تو نہیں پڑھا تھا شاید. کہ زائدہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ وہ حروف کو کہتے ہیں جو اس میں من بھی آ جاتا ہے، فی بھی آ جاتا ہے، ماں بھی آ جاتا ہے. زائدہ حروف ان کو کہتے ہیں کہ جو اگر جملے میں موجود نہ ہو تو وہ مانوی تبدیلی نہیں آئے گی، اور یہ ویٹ کے لیے آتے ہیں تاکہ اس کی بیلنسنگ ہو جائے آپ کی اس کے اندر، تو اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو. تو زائدہ اتنی آسانی سے نہ نکالا کرے، اس کی ضرورت نہیں جی ہے. یہ تو سمپل سیدھا آپ کو یہاں جو ہے نا صلہ موصولہ بن رہا ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. صلہ موصولہ ٹھیک. لے لیں، من قبلو کو آپ نے جو ہے وہ کر دیا، اور قبلو جو ہے حالت رفع میں نظر آ رہا ہے، اور جی حالانکہ من ہے اس سے پہلے. اس کا مطلب ہے قبلو جی کا جو ہے مضاف الیہ جو ہے وہ معذوف ہے، وہ محذوف. معذوف مضاف الیہ حاذا یا ذالکا ہو سکتا ہے. اس سے پہلے یہ کہ جی اس سے ٹھیک. پہلے کہ وہ حاذا یا ذالکا، قبلو کے جی بعد ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ آپ کا جو مضاف الیہ جو معذوف ہوگا وہ حاذا یا ذالکا ہو سکتا ہے. من قبل حاذا یا من قبل ذالکا، اس سے پہلے یہ کہ اس سے پہلے وہ کا ترجمہ پھر آپ کے ذہن میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، کریں سر اس کا ترجمہ. جی اس کا ترجمہ ہوگا اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں مسلسل کوتاہی کرتے رہے ہو. جی ٹھیک ہے. جی تو اس طرح سے یہ پچھلے جملے کا معطوف بن جائے گا، تو معطوف لائی مل کے جو ہے یہ جملہ استفہامیہ بن جائے گا، اور فعل فاعل اور یہ والا جو جملہ جو استفہامیہ یہ سارا جو ہے دراصل اس کا مقول القول ہے، تو جی فعل اور مقول القول بن کے جملہ فعلیہ بن کے یہ بھی جملہ استنافیہ لیا جا سکتا. ٹھیک ہے. یہ فلن فرتم کا ابرح معنی الارض. ڈاکٹر آپ نے کوتاہی کیوں کیا ہے، زیادتی کیوں نہیں کیا؟ جی جی فرتم کے معنی آپ نے کوتاہی کیوں کیا، زیادتی کیوں نہیں کیا؟ جی 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 بالکل، میں وہی بتا رہا تھا کہ جب یہ باب افعال سے آئے گا افرتا یفرتو افراتن پھر زیادتی مطلب ہوگا، اور جب باب تفعیل سے آئے گا فرتا یفرتو تفریتن پھر اس کی کوتاہی ہو جائے گا. یعنی کہ یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ افرات و تفرید جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، تو افراد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لمٹ سے آگے بڑھ جانا، اور تفرید کا مطلب ہوتا ہے لمٹ سے پیچھے رہ جانا. جی سر ایسے ہی ہے نا؟ جی ڈاکٹر صاحب، نعمان صاحب جی کچھ کہیں گے آپ؟ نہیں، میں نے ترجمہ جو دیکھا تھا اس میں تو زیادتی تھا، اور ایک کام لگتا کریں، کہ آپ کے پاس وہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں لطف الرحمان کا جی 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 سر اس میں ہے. اس میں کیا آ رہا ہے؟ اس میں کوئی آ رہا ہے؟ میرے پاس ہے نہیں ڈکشنری کے سامنے. جی یہی اس میں آ رہا ہے، میں ابھی آپ کو فارورڈ کرتا ہوں. اس نے یہی لکھا، انہوں نے یہی لکھا ہوا. ٹھیک ہے. جی کہ باب فعال سے چلا جائے گا تو اس کا تو وہ مطلب مفہوم کے ایک ساتھ لمٹ اپنا نعمان صاحب مفہوم کے حساب سے آپ اس کو کوتاہی کر لیں، زیادتی کر لیں. اگر آپ مفہوم کے، کیونکہ ترجمے تو آپ کو پتا ہے نا عموماً مفہوم کے طور پہ ہوتا ہے، لفظی ترجمے میں نہیں ملے گا آپ کو، یا ہو سکتا ہے ملے، ہو سکتا ہو اس کا ترجمہ جو ہے وہ زیادتی بھی ہو. میرے خیال میں اتنا بڑا وہ نہیں آئے گا. ٹھیک. اس میں جو لطف الرحمان صاحب ہے، نون سے آ رہا ہے کسی کام میں کوتاہی کرنا، کمی کرنا، اور افعال سے آ رہا ہے حد سے گزرنا، زیادتی کرنا، ٹھیک اور ہے. تفعیل سے آ رہا ہے مسلسل کوتاہی کرنا اور کمی کرنا.
ہاں پھر یہی اس میں بات مسلسل کیے اس میں آ جاتے ہیں نا. یہی بات جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے. ٹھیک ہے سر, چلیں آگے کریں, کنٹینیو کریں ڈاکٹر صاحب. فلن ابرہ, فا استنافیہ, لن جو ہے وہ ہے جو ہے یہ ناصب مدارے ہے. ابرہ جو ہے یہ فعل ہے اور اس کا مادہ ہے باراہا. باراہا نہیں سوری, یہ باب سمیہ سے جائے گا. باریہا یبراہ بارہن. تو فلن ابرہ یہ متکلم کا صیغہ آ گیا, واحد متکلم کا صیغہ آ گیا. اردہ جو ہے وہ مفعول اسم ہے اور یہ مفعول بن رہا ہے. تو آگے حتیٰ آ گیا. حتیٰ غایا و جر کہتے ہیں اس کو, اور اس کے آگے ان مضمرہ ہے. یا ازنا, یا ازنا جو اس کا مادہ ہوگا حمزہ زال نون, اور یہ بھی باب سامیہ پہ جائے گا, یعنی آزینا یا ازنو ازانن, اور اس کا ایک مصدر اذنن بھی آتا ہے. تو جی آگے لی جو ہے وہ حرف جارہ اور یا متکلم جو مجرور, جار و مجرور متعلق فعل یا زنک. ابھی جو ہے یہ اسماء خمسہ میں سے ہے, ابو ابا ابھی, تو یہاں پہ یہ مرفوع حالت میں ہے. تو اس کا جو ہے وہ بن جائے گا, اگر یہ مرفوع حالت میں تو پھر یہ کیا بنا سر ابھی؟ یہ سر فائل بن جائے گا یہاں پہ. کس کے لیے؟ یہ بن جائے گا یازن کا فائل. جی ٹھیک ہے. تو جو حتیٰ کہ آگے ان مضمرہ ہے اس کے آگے سارا جملہ یازن لی ابھی یہ مصدر کی حالت میں جا کے مجرور بن کے یہ حتیٰ کے لیے جار و مجرور بن جائیں گے, اور یہ متعلق بن جائے گا ابرہ فعل کے. ٹھیک ہے سر, زبردست. ترجمہ جی. کریں. تو اس کا ترجمہ ہوگا, میں ہرگز اس سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میرے والد کی طرف سے کوئی اذن نہ آ جائے یا کوئی حکم نہ آ جائے. یہ اذن ہاں ٹھیک ہے, اجازت بھی ہو سکتا ہے, بلاوا بھی ہو سکتا ہے. اجازت نہ آ جائے. جی اذان بیسیکلی کیا ہے, بلاوا ہی ہے نا, دعوت ہی ہے نا. جی. اور جب اللہ تعالیٰ جس طرح اذن کی بات کرتا ہے کہ اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہوگا تو وہ اجازت کے طور پہ ہوتا ہے. تو آپ اس کو کسی بھی اس میں جو آپ کو مناسب لگے اس حساب سے استعمال لیں. ٹھیک ہے. او یحکم. جی آگے آ گیا یہ جو حرف عطف یحکم اللہ لی. یحکم فعل اور اس کا جو مادہ ہے ہا کاف میم, حکم یحکم حکمن, اس کا مصدر بنے گا. تو لفظ جلالہ جو ہے اسم جلالہ یہ یہاں پہ فائل بن رہا ہے, اور آگے جار و مجرور یہ متعلق بن جائے گا یحکم فعل کے. تو یہ پچھلے جملے کا آپ اس کو معطوف بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وَهُوَ الْخَيْرُ الْحَاكِمِينَ وَهُوَ استنافیہ, ہوا مبتدا جو ضمیر ہے, اور یہ صدارت کلام چاہتا ہے تو اس لیے اس کو میں مبتدا بنا رہا ہوں. مبتدا ہے تو آگے پھر خبر جو ہے وہ خیر الحاکمین کی شکل میں آ رہی ہے. خیرو جو ہے وہ مضاف اور حاکمین مضاف علیہ, تو یہ مرکب اضافی بن کے یہ خبر بن جائے گی. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بن کے جملہ تعلیلیہ بن گیا, اور یہ جملہ مستنافی ہے. یہ واو یہاں حالیہ بن سکتا ہے؟ جی حالیہ بھی بن سکتا ہے. حالیہ کا ترجمہ اس کا سر حالیہ میں پہ ترجمہ ہوگا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور حال یہ ہے, اس کا کیسے ترجمہ آئے گا حال کا سر؟ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. صحیح, ماشاء اللہ. یہ خیر کو یہ اس میں تبدیل ہے. جی سر. تو آپ اس میں تبدیل کا ترجمہ لائیں, میں خانی ذرا کریں ذرا ترجمہ. اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا, ٹھیک ہے, یا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. صحیح, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر سر, جزاک اللہ خیر. جی سر. صاحب یہ ایک اس میں جو ورڈ ہے کبیر و ہم, اس کا یہ کس کی طرف راجع ہو رہا ہے, کیا ہے, کون ہے وہ؟ یار اس کے اندر جو تفاسیر کے اندر جو رائے ملتی ہے وہ اس بڑے بھائی کی طرف ملتی ہے, اور کہتے ہیں یہ وہی بڑا بھائی ہے جس کا نام کیا تھا, یہودا. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے جب ان کو کنویں میں بھی ڈالا تھا نا, تو یہ وہی تھا کہ جو ان کو کھانا بھی پہنچاتا تھا 1-2 دن. یہ مختلف جو ہے تفاسیر میں اسی طرح سے ایسی ہے. کسی اور کے پاس اگر آپ کے پاس کچھ اور بات ہے تو بتائیے سر.
नहीं मेरे पास मैं तो जरा सिर्फ मैं समझ नहीं आ रहा था किसकी तरफ लिंक कर रहा है। हाँ, कबीर जो उनमें से जो बड़ा था ना, जो इतने भाई थे, और उसके बारे में फिर यही कहते हैं कि यही फिर यहूदा था, यहीं से फिर एक और जो है वो ब्रांच निकली थी। बहरहाल आ गया तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये सारी बातें आपको मालूम है कि ये सारी चीजें जो है वो इस्राएली रवायात के अंदर मौजूद है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम है, आपने फरमाया कि ये दुरुस्त भी हो सकती है और ये दुरुस्त नहीं भी हो सकती। तो ना आप इसको झुटला सकते हैं, ना आप इसको बिल्कुल वो कर सकते हैं। तो उसकी जो बेस्ट जो उसकी जो कंफर्मेशन मिलती है वो मिलती है आपको कुरान से, खास तौर पे वो मामला जिसका ताल्लुक आपका अकायद से हो, जिसका ताल्लुक डायरेक्टली दीन के साथ हो। तो उसके अंदर तो इसीलिए तो कुरान बार बार कहता है ना कि तस्दीक करती है जो इससे पहले तुम्हारे पास आया हुआ। तो बाकी वो खुद ब खुद जो है ना चीजें जो है जो उसमें कोताहियां और गलतियां उसको अल्लाह ताला ने खुद ही बाहर कर दिया। कुरान मजीद का भी अगर आप उसलूब देखें, अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं बताया कि नमाज किस तरह से पढ़नी है, कहीं इस तरह से रोजे के मामलात नहीं बताए, हज के मामलात में कुछ कुछ चीजें बताई अल्लाह ताला ने, लेकिन अल्लाह ताला ने जहाँ जो खराफात आ गए थे ना वो अल्लाह ताला ने बड़े क्लियरली बता दी। जैसे मिसाल के तौर पे हैज का मामला था, वहां भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि क्या चीजें, वहां कोई और मजीद बात नहीं की। इसी तरह से आप देखें रोजे के मामलात के अंदर भी जो है अल्लाह ताला ने, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे उस जमाने में कि पता चला कि वो रोजे में इतने ज्यादा सख्त हो जाते थे कि रोजे के बाद भी अपनी बीवियों से दूर रहते थे, अल्लाह ताला ने वो भी क्लियर कर दी। लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जो एतकाफ की हालत में भी नहीं छोड़ते थे, अल्लाह ताला ने वो सारी चीजें क्लियर कर दी कि किस तरह से करना। हज के मामलात में देख लें कि वो अरफात जाते थे लेकिन मुजदलिफा नहीं जाते थे, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुजदलिफा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मस्जिद क्या है, इदाफतन मिन अरफात फज़कुरुल्लाह इंद मस्जिदिल हराम। नहीं, अरे नुमान साहब आयत रिपीट करें, मेरे ज़हन से निकल गया। कौन से मशारुल हराम की बात कर रहे हैं? मशारुल हराम, मशारुल हराम। तो वो इस तरह से किया। इसी तरह से आप देखें सूरह अनफाल में आता है कि इनकी इबादत जो क्या थी, तालियां बजाते थे, सीटियां बजाते थे। तो अल्लाह ताला ने ये जो जितने खराफात थे ना इनको बाहर निकाला। ये मौजू ही नहीं था, क्योंकि ये सारी चीजें मौजूद थी। दीन शुरू से आप देखें एक है, तरतीब एक ही है, हाँ थोड़े थोड़े तरीकों में और उन चीजों के अंदर जो है शरीयत के लिहाज से चीजों को फर्क आएगा, लेकिन ये सारी चीजें बताई। और फिर इसी तरह से अंबियाओं के लेवल पे अब आप देखें सूरह मरियम आप जब पढ़ते हैं, सूरह मरियम के अंदर जो है सैयदना ईसा का जो विलादत का है वो अच्छा खासा मामला अल्लाह ताला ने कवर करके बताया। और फिर अल्लाह ताला ने बताया, फिर वहां का अल्लाह ताला ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, और बड़ी खूबसूरत एक आप इसकी नोट कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ कुरान मजीद में दो ही मुकाम पर है, सूरह आल इमरान में और सूरह मरियम में। सैयदना ईसा से पहले किसका जिक्र किया दोनों जगह पे? जी नुमान साहब, सैयदना ईसा से पहले किसका जिक्र किया? ज़करिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम को ना कहें, याह्या अलैहिस्सलाम को। क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों की पैदाइश जो है ना मौजूदाना है, दोनों की पैदाइश मौजूदाना है, क्योंकि ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो बीवी है उसके लिए वहां लफ्ज आखिर का है, आखिर का लफ्ज है, जो कहते हैं पैदाइशी बांझ जिसके बारे में आता है। एक तो अकीम होता है ना, अकीम, जो सैयदना इब्राहिम के लिए की बीवी के लिए भी है अकीम। अकीम लफ्ज जो है वो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। अकीम उस बांझ को कहते हैं कि जो एक होता है ना, एक साइकिल के बाद जब वो औरत के साइकिल बंद हो जाते हैं, पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उसके बाद का लेवल अकीम है। तो अल्लाह ताला ने दोनों जगह पे बड़ी उस तरीके से की है, आप देखिए। और एक और भी अगर आप खास तौर पर सूरह मरियम मेरी वन ऑफ द फेवरेट सूरह है। सूरह मरियम के अंदर आप देखें कि जिस तरह से सैयदना ज़करिया का याह्या का और सैयदना ईसा का जिस तरह से पूरा जो सेशन बनाया हुआ है, दोनों को अगर आप कंपेयर करें आपको देखें अल्फाज एक ही तरह से चलते हुए मिलेंगे, बड़े खूबसूरत तरीके। तो अल्लाह ताला ने तारिक साहब ये किया, जो खराफात है ना वो अल्लाह ताला ने बाहर किए। बाकी अल्लाह ताला ने बाकी जो आपको चीजें मिलेंगी वो सब आपको जो अकायद जितने भी करने वाले वो आपको टोटल सुन्नत की बेस पे। जी सर, किसकी आयत है? जी मेरी है। अरे माशाल्लाह, कितनी है? 1 2 3 कितनी है आपकी? दो हैं भाई। आसान है आपकी तो यार, फिर ठक मैं आपको अगली दफा ढूंढ के दूंगा मुश्किल कुछ।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارجعو فعل ہے، الا حرف ہے، ابی اسم ہے، کم اسم ہے، فا حرف ہے، قولو فعل ہے، یا حرف ہے، ابا جو ہے اسم ہے اور نا بھی اسم ہے، انا حرف ہے، ابنا جو ہے اسم ہے اور کا بھی اسم ہے، سرقہ فعل ہے، واو حرف ہے، ما بھی ما موصولہ ہے، ماں اسم بھی ہو حرف گیا. ہے نا سر، یہ ماں کو اچھا ابھی آپ، کیونکہ ماں کا آپ کو پتہ نہیں ہے، چلیں آپ نے موصولہ نہیں کہ پھر آپ اسم کے. ٹھیک ہے، ٹھیک اسم میں ہے. شہدنا جو ہے وہ فعل ہے، اللہ جو ہے وہ حرف ہے، با جو ہے حرف ہے اور ما جو ہے وہ اسم ہے، علمنا فعل ہے، واو حرف ہے، ما اسم ہے، کنہ میں فعل بھی ہے اور اسم بھی ہے، اور لی جو ہے وہ حرف ہے، غیبی جو ہے اسم ہے، حافظینہ بھی اسم ہے. تو ارجعو جو ہے وہ را جیم عین رجع یرجعو، یہ ضاد سے ہو گیا، باب ضاد سے ہو گیا. اور ارجعو جو ہے یہ فعل امر ہے اور اس میں جو فاعل ہے وہ انتم ہے. انتم، ٹھیک ہے. ارجعو ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے نا سر. ارجعو تم لوٹ جاؤ یا تم ٹھیک ہے. پلٹ جاؤ. الا جو ہے وہ حرف جارہ ہے اور ابی کم جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہو کے مجرور ہو گیا. تو یہ مجھے بتائیں ابھی کیا چیز ہے؟ ابھی کیا ہے؟ ابھی مضاف ہے. ہاں لیکن ابھی کیا چیز بنتی ہے؟ ابھی کیسے بنا؟ ابھی کیسے بنا؟ ایکچولی کیا تھا ابھی؟ ویسے میں آپ کو پچھلے والی چیزوں کو تھوڑا سا ریفریش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ اسماء خمسہ کے اندر ہے نا؟ جی ابن میں سے ہے. ہاں یہ بیسکلی، ہاں یہ ابن کی حالت رفع میں کیا پڑھتے ہیں؟ ابو. حالت نصب میں جی ابو. ابو، حالت نصب میں ابا، حالت جر میں ابی. ابھی تو یہ بیسکلی ابن تھا، کیونکہ الا آ گیا اور یہاں پہ مضاف بن کے آ رہا ہے تو اس کو پھر آپ حالت جر میں لگے، اس لیے ابھی کم بن گئے. جی کریں سر. تو یہ جو ہو گیا فعل فاعل اور متعلق ہو کے جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تم اپنے والد کی طرف لوٹ جاؤ. ٹھیک ہے. پھر فا جو ہے یہاں پر استنافیہ ہو گیا. اچھا ایک بات دیکھیں اس میں اپنا نعمان صاحب، اب امر کا امر ہے نا، ایک طرح سے حکم ہے نا. جی لیکن دیکھیں ہماری ٹرانسلیشن میں ہم اس کو حکم کو لا بھی نہیں سکتے اسی طریقے سے. کیا لائیں گے بتائیں؟ جیسے ابھی آپ نے کہا تم لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف، ٹھیک ہے نا، یا تم سب واپس چلے جاؤ اپنے باپ کی طرف. مجھے بتائیں امر نظر آ رہا ہے کہیں اس میں؟ ہماری ٹرانسلیشن میں امر نظر نہیں آ سکتا. دیکھیں آپ ادھر ایک ریکویسٹ نظر آ رہی ہے، امر والا یہاں پہلو نظر نہیں آتا. دیکھیں آپ، نہیں تو ریکویسٹ یعنی بڑا بھائی ریکویسٹ ہی کر رہا ہے نا. مطلب یہ بھی اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. مطلب اگر میں اس کو، اور یہ بھی میں نے چند دنوں پہلے بھیجی بھی تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر امر جو ہے وہ حکم کے درجے میں آتا بھی نہیں ہے، اس کی مختلف ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر. تو اب یہ نہیں پتا کہ یہ بات میں اسی بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکم کے لیول پہ آیا ہے کہ یہ درخواست کے لیول پر آیا ہے. ٹھیک ہے سر. وقولوا یا مالا، فا جو ہے پھر استنافیہ ہو گیا، اور قولو جو ہے وہ قاف واو لام قولہ سے ہے اور یہ بھی فعل امر ہے. یہ اخف ہو گیا تقولون سے، جو ہے وہ علامت مضارع گر گئی اور نون چلا گیا اس کا اخف ہونے سے. تو فقولو پس تم کہو، یعنی تم سب کہو. اب اس کے آگے جو ہے وہ مقولہ اچھا آئے گا. نعمان یہاں پر یہ فا استنافیہ کیوں لیا؟ یہ اس پہ عطف نہیں ہو رہا ہے، معطوف پچھلے اس پہ ارجو پہ؟ ہاں عطف بھی ہو سکتا ہے، صحیح عطف ہے. میں نے تو پتہ غور نہیں ہے کیا. ایکچولی ہوتا کیا ہے اس کے اندر، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فا جب آتا ہے نا، فا ہوتا تو یہ عطف ہی ہے، لیکن یہ وقفہ ہے چھوٹا سا. جس طرح سے سما آتا ہے نا وہ بھی عطف ہے لیکن وہ بڑا وقفہ ہے.
اور واو اگر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے امیڈیٹ ہی چل رہا ہے. اسی طرح سے او آتا ہے وہ بھی عطف کے طور پہ ہی آتا ہے, لیکن او آتا ہے چوائس کے طور پہ. تو یہ آپ کو جو ہے نا جس طرح سے ہمارے سلیم بھائی کہتے ہیں نا کہ پھر آپ اس کو کس طرح سے اپنی زبان میں ترجمے میں لے کے آتے ہیں نا, اس سے وہ آپ کے اس کے اوپر اسلوب پڑے گا اپنی زبان میں ترجمے میں کیسے لے کے آتے ہیں. تو آپ اس کو عطف بھی لینا چاہیں کہ استنافیہ لے لیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ جملے ہی الگ ہو جائے گا. آپ اس کو عطف ہی کال کریں, لیکن ترجمے میں پھر آپ اس کو اس طرح سے لے کے آئیں کہ آپ کا مفہوم سیٹ ہو جائے گا. کریں سر. فقولو پھر تم کہو. اب یہ قولو کے بعد مقولہ آئے گا. یا جو ہے حرف ندا ہے اور ابانا جو ہے اس منادہ ہو گیا. پھر تم کہو اے ہمارے والد یا اے ہمارے ابا. پھر تم کہو اے ہمارے ابا. پھر انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہو گیا. اب اس کا اسم جو ہے وہ ابن کا جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کے اس کا اسم ہو گیا انا کا. بے شک تمہارا بیٹا. السرقہ جو ہے وہ انا کی خبر ہو جائے گی, اس نے چوری کی. سرقہ تو فعل, یہ فعل ماضی واحد واحد مذکر غائب ہے یہ سرقہ. تو یہ پورا یا ابانا سے لے کے سرقہ تک جو ہے وہ مقولہ ہو گیا. پس تم کہو اے ہمارے ابا بے شک تمہارے بیٹے نے چوری کی. ٹھیک ہے. واو یہاں پر واو کیا کروں عطف اس کو وما شہیدنا, اس واو کو کیا لوں بھائی, میں واو میں کنفیوز ہی رہتا ہوں. چھوڑ دیا کریں, کوئی مسئلہ نہیں. کنفیوژن عطف ہی ہے یہ, عطف ہے. عطف ہو گیا, عطف ہو گیا. اور ما جو ہے یہاں پہ نافیہ ہو گیا. اور شہیدنا جو ہے فعل ماضی جمع متکلم ہے. وما شہیدنا اور اس کا جو مادہ ہے وہ شین ہا دال ہے. شہادہ یشہدو شہودن. تو اس کے معنی ہوگا یہاں تک کہ تو ہو گیا اور نہیں ہم نے گواہی دی, اور ہم نے نہیں گواہی دی. وما شہیدنا یہاں تک کیا ترکیب کیا ہوگی اس کی؟ جملہ فعلیہ ہو گیا نا سر, جملہ فعلیہ ہو گیا. یہ ما جو ہے جملہ فعلیہ پہ داخل ہو گیا. ٹھیک ہے. اللہ جو ہے یہاں پر اللہ جو ہے یہاں پر ہو جائے گا, کیا نام ہے, استثناء ہو جائے گا. نہیں کیوں, ماں کون سا نفی ہے نا سر, ماں نفی ہے نا. ہاں نہیں ٹھیک ہے, یہ غیر تو غیر موجب ہے تو یہ حسر ہو جائے گا. حسر ہو جائے گا, حسر ہو جائے گا. اور جب بھی حسر آ جایا کرے یا اس طرح سے آ جایا کرے نا, تو آپ پتہ کیا کیا کریں, آپ جو شروع کا اگر آ رہا اور حسر اس کو نکال کے ترکیب بنا لیا کریں, تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. یعنی اگر آپ اللہ کا بھی چھوڑ دیں ذرا, بیما اللہ کی بنائے ترکیب. بات تو جارہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ما جو ہے موصولہ ہے. اور علمنا جو ہے یہ بھی فعل ماضی جمع متکلم ہو گیا. اور اس کے اندر فاعل جو ہے موجود ہے, یعنی نحنو. تو یہ ما علمنا جو ہے وہ با جارہ کے لیے مجرور ہو گیا. یعنی ماں کو آپ نے موصولہ کیا, علمنا کو پورا آپ نے جملہ فعلیہ کیا. جملہ فعلیہ صلہ بن کے ماں کے لیے صلہ بنا, اور صلہ موصولہ با کے لیے مجرور ہو گیا. جی ایسے ہی ہے نا. جی, تو یہ متعلق ہو گیا پیچھے شہیدنا کے لیے. شہیدنا کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے اللہ کو بیچ میں فٹ کر دیا حسر کے طور پہ آ کے. اب ترجمہ کر لیں اس کا. اور ہم نے نہیں گواہی دی مگر جو ہم نے جانا. مگر اس کی جو ہم نے جانا. اور ہم نے نہیں گواہی دی مگر اس کی جو ہم نے جانا. پھر واو یہاں نہیں کا میں کچھ اور تراجم دیکھ رہا تھا, سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. نہیں کا ورڈ کسی میں نہیں آیا ہوا کسی بھی ترجمے میں.
تو انہوں نے کیا لیا؟ اور ہم نے صرف اس بات کی گواہی دی جو ہمارے علم میں. میں 2-3 تراجم دیکھیں، نہیں کا ورڈ کسی نے نہیں یوز کیا. اور ہم نے وہی بات کہی جو ہمارے علم میں آئی، اور ہم نے فقط اس بات کی گواہی دی جو ہمارے علم میں تھا. اس طرح ہے اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی. ہاں دیکھیں اس کی ایک اور وجہ بھی میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ طارق صاحب 2 چیزیں، ایک ہے لفظی ترجمہ اور ایک ہے رواں ترجمہ کہیں یا مفہوم کے طور پہ. تو اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ نہیں ہم نے گواہی دی سوائے اس کے کہ جو ہم نے دیکھا، اب آپ بتائیں آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ اور ہم صرف اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں جو ہمارے علم میں ہے. اب مجھے بتائیں آپ کی اس ترجمے میں حسر کا اللہ کا کہیں معنی آیا؟ نہیں آیا، اور کسی نے نہیں لیا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سیدھا ماں، جس طرح سے میں نے ابھی ان کو بتایا تھا نا کہ ہمیشہ ماں اور اللہ ہے تو اس کو نکال کے ترکیب بنا لیا کرے. صحیح، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو دی کہ ہم نے گواہی دی جو ہم نے علم میں تھی، جو ہم جانتے تھے. ہم نے گواہی دی اس کی جو ہم جانتے تھے. جب آپ نے اس کے اندر ماں اور اللہ کر دیا تو اس کے اندر جو ہے نا اس کے اندر تاکید کا مفہوم زیادہ آ گیا. میں نے آپ سے کہا نا انہوں نے دیکھو ماں کا اگر ترجمہ نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کا ترجمہ بھی نہیں کیا. بالکل بالکل، دونوں کو ڈراپ کیا. صحیح کہہ رہے ہیں. دونوں کو ڈراپ کر دیا نا. تو یہ میں نے آپ کو کہا نا تو لوگوں کے اسلوب پہ ملے گا. تو اسی لیے کوشش کیا کریں، لفظی ترجمہ بھی اویلیبل ہوتا ہے میرے خیال میں اسلام 360 پہ بھی شاید اویلیبل ہے. لفظی ترجمے کو انور بھائی اگر آپ اس کو نہیں کے بغیر کریں گے تو اس میں حسر کا مفہوم بہرحال آئے گا. تو ہم نے صرف اس بات کی گواہی دی، تو جب یہ صرف آئے گا نا یہ ان اور اللہ کی وجہ سے، ان اور اللہ کی وجہ سے آ جائے گا. ماں اور اللہ کی وجہ سے آ جائے گا. ہاں ماں اور اللہ کی وجہ سے. اور یہ حسر کا مزہ آدھا رہ جائے گا سلیم بھائی کے ترجمے میں. ٹھیک ہے چلے سر آگے چلیں. وما کننا، وما اور عطف ہو گیا، ما جو ہے نافیہ ہو گیا، کننا جو ہے یہ کانا سے ہو گیا یہ فعل ناقص، اور اس میں نحنو جو ہے اس کا اسم ہے. وما کننا اور نہیں ہیں ہم، لی جو ہے جارہ ہو گیا، غیبی جو ہے اس کا مجرور ہو گیا تو یہ متعلق ہو گیا. اچھا دیکھیں کننا جب آ گیا نا، کانا آ گیا نا، کانا جب بھی آئے گا تو آپ نے فوراً وہی کام کرنا ہے جو آپ حروف مشبہ بالفعل کے لیے کرتے ہیں. جیسے کانا آ گیا آپ نے فوراً اس کا ایک اسم ڈھونڈنا ہے اور اس کی ایک خبر ڈھونڈنی ہے. اور کانا کا اسم اور خبر جو ہے حروف مشبہ بالفعل کا اپوزٹ ہوتا ہے. یعنی حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے اور خبر حالت رفع میں ہوتی ہے. کانا کا ریورسل ہوگا، اس کا اسم حالت رفع میں ہوگا اور خبر حالت نصب میں. جیسے آپ نے اس کو کہا فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کا اسم اور اس کی خبر ڈھونڈی. ہاں تو اس کا اسم میں نے کہا نا کہ کننا میں اسم جو ہے وہ نحنو ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہو گیا. اور نہیں ہیں ہم، وما کننا للغیبی جو ہے یہ تو متعلق ہو گیا، اور حافظینہ جو ہے اس کی کانا کی خبر ہو گئی. تو اس طرح یہ جملہ فعلیہ بن گیا. وما کننا للغیب حافظین، اور ہم نہیں ہیں غیب حافظین، غیب کی حفاظت کرنے والے. اچھا تو اس کا ترجمہ آپ ہے میں لے رہے ہیں کہ تھے میں لے رہے ہیں؟ دونوں میں لے سکتے ہیں میرے خیال سے. کننا ہے نا، کانا ہے ہاں نا، یہ جی، کونوں تو نہیں ہے نا. اچھا اور ہم نہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نہیں اچھا تھے. نعمان، جی، نہیں کرے ترجمہ پھر. اور ہم نہیں تھے غیب کے اوپر نگران. غیب کی حفاظت کرنے والا، ٹھیک ہے. غیب، اچھا میں نے شاید مس کیا ہو، جو ان ابنک سرقہ، اس میں آپ نے جو ان کا خبر لیا تھا وہ سرقہ لیا میرے خیال میں. جی غلط لیا. ہاں صحیح، نہیں صحیح، میں دیکھ رہا تھا اپنی ترکیب میں مس کیا تھا اس کو، میں نے کہا کنفرم کرتا ہوں. نہیں تو کل تو پھر کنگ فیصل کے اندر ہنگامہ ہو جاتا اگر آپ نے کہا ہوتا عزیز صاحب کو تو 2 ایکسٹرا ویکسین لگتے ہیں. جی نواز صاحب اگلی آیت بھی آپ کی ہے شاید. جی جی صحیح ہے. وسأل القریہ، اچھا وسأل جو ہے وہ
فعل ہے. اس میں واو تو علیحدہ ہے نا, واو تو حرف ہو گیا اور اسأل ہے یہ, ہاں اور قریہ جو ہے اسم ہے, التی جو ہے یہ بھی یہ وہ ہے اسم موصولہ ہے, کنہ جو ہے وہ فعل ناقص اور اسم ہو گیا اس میں, فی جو ہے وہ حرف ہے اور ہا جو ہے اسم ہے, واو جو ہے حرف ہے, العیرہ جو ہے اسم ہے, التی اسم ہے, اقبلنا جو ہے وہ فعل ہے, اور فیہا جو ہے میں حرف اور اسم ہو گیا, واو حرف ہے, انا میں جو ہے حرف ہے اور اسم نحنو ہے, لام جو ہے یہ لام قسم ہے یہاں پہ, اور صادقون اسم. تو واو جو ہے یہاں پر عطف ہو گیا, عطف ہو گیا, استنافیہ ہو گیا, بلکہ استنافیہ ہو گیا. اس ال جو ہے وہ سین حمزہ لام سألہ سے جو ہے وہ یہاں پر یہ امر ہے, وسأل, اور اس کا جو فاعل ہے وہ انتا ہے. اسأل, امر جو ہے وصل نہیں ہے نا, اسأل ہے. واو تو آپ میں نے وہی کہہ رہا ہوں اسأل ہے, اور لام پہ نیچے جو زیر ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں اصل میں ملانے کے لیے, وہ عارضی کسرہ. عارضی کسرہ, یہ عارضی کسرہ ہے, ورنہ یہ ہے اسأل. جی اور القریۃ جو ہے اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے. تو آپ پوچھ لیں یا تو پوچھ لے القریۃ بستی سے, تو بستی سے مطلب یہ ہوگا کہ بستی والوں سے. ٹھیک ہے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ, آپ پوچھ لیں بستی والوں سے, تو یہ ہو گیا جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر التی جو ہے وہ موصولہ ہے, موصولہ کے بعد ہمیں صلہ ڈھونڈنا ہے, تو کنہ جو ہے وہی کانا ہو گیا, کانا کا اسم یہاں پر ہے نحنو. ٹھیک ہے. کنہ ہم تھے, فیہا فی یہ متعلق ہو گیا, یہ متعلق ہو گیا قریۃ کا. آپ پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے. اچھا آپ مجھے بتائیں, التی کو آپ نے موصولہ کیا, جی, اور کنہ فیہا جملہ فعلیہ ہو کے صلہ ہو گیا. صلہ ہو گیا. صلہ اور موصولہ مل کے کیا بنے سر؟ صلہ موصولہ مل کے جو ہے وہ قریۃ کے متعلق نہیں, التی صفت ہو گئی, ہو گئے نا, لیکن صفت ہو گئے نا. ویسے صفت بھی ہو گئی. دیکھیں معرفہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے نا, القریہ جی معرفہ, جی التی موصولہ معرفہ. صحیح, تو ٹھیک یہ ہے. قریہ کے لیے صفت ہو گئی. تو اب دیکھیں, آپ اب دیکھیں آپ کا ترجمہ اور صحیح ہو جائے گا. کریں ترجمہ اب. آپ پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے. جس میں ہم تھے. واو ہو اور گیا یہ عطف. جی, اور یہ جو جملہ ہے نعمان, یہ وہ یہاں پر جو فقولو یا ابانا ان ابن سرق, اس پر معطوف ہو رہا ہے. تو یہ جو واہ ہے ہم یہاں پر استنافیہ کے بجائے حذف لے سکتے ہیں. سرق, صحیح. واو جو ہے پھر عطف ہے. العیرہ جو ہے وہ العیرہ اسم ہے نا, ایرا یہاں پہ جملے میں کیا ایرا ہوگا آپ بھائی؟ کو کیا لگا؟ اب یہ ایرا آپ دیکھیں, واو اگر عطف لے لیں تو ہم ایرا کو دیکھیں, ایرا کس کے ساتھ اچھا, ایرا تو یہ بھی مفعول ہے نا, وصل کے لیے یہ بھی مفعول آ گیا. یہ بیسیکلی ایرا جو ہے القریہ کے اوپر معطوف ہو گیا نا, معطوف ہو گیا, القریہ کے اوپر معطوف ہو گیا, القریہ کے اوپر معطوف ہو گیا. اور آگے دیکھیں الایرا التی اقبلنا فیہا, یہ بالکل اسی طرح سے ترتیب ہے جو یہ القریہ جو ہے تھی. یہ العیرہ کی صفت ہو گئی. یہ الایرا کی صفت ہے. اقبلنا جو ہے یہ جو ہے باب افعال سے ہے, اور یہ فعل ماضی جمع متکلم ہو گیا. التی اقبلنا فیہا جس میں ہم آئے, اور قافلے سے جس میں ہم آئے. آپ صحیح. پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے, اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے. ٹھیک ہے. واو جو ہے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ,
واو یہاں پر جو ہے واو حالیہ ہے. بنائے پھر دیکھ لیں گے, چھوڑ دیں. واو کے بارے میں ہمارا استاد جی صاحب کہتے ہیں کہ واو پہ زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں. اچھا ٹھیک ہے. انا جو ہے انا حرف مشبہ بالفعل ہے, اور اس کا انا کا جو اسم ہے وہ اس میں نحنو ہے, اور اس کے بعد انا کی جو خبر اس کے بعد ہم نے ڈھونڈنی ہے, تو یہ لام جو ہے یہ تو قسمیہ ہے یا لام تاکید ہے. صادقون جو ہے وہ خبر انا ہے, ٹھیک ہے, اور بے شک ہم سچے ہیں, اور بے شک یقیناً ہم سچے ہیں. سچے. اب اس واو کو آپ چاہیں تو اب استنافی کے طور پہ لے لیں, ایک الگ سے جملہ لے لیں, جملہ تعلیلہ لے لیں, چھوڑ دیں, کوئی ایشو نہیں ہے. واو صحیح, جزاک اللہ, بہت اچھے, ماشاء اللہ. اتنا آسان جتنا آپ کہہ رہے تھے, اتنا آسان بھی نہیں تھا جتنا آپ کہہ رہے تھے. اچھا خاصا آسان تھا. اب مطلب اس کے لیے تو آپ کو کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے. اب ڈائریکٹ آپ لوگوں کو جو ہے نا مشکل والے پارٹ کرائے گئے, حدیث کرائے گئے. اس میں انور صاحب ذرا سا ایک بات پوچھنی تھی, یہ واو کا ہم فیصلہ کیا کس بیس پہ کریں گے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کوئی ٹینشن نہ لیں. میں دیکھ رہا ہوں مختلف ہو رہے ہیں, جہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا استنافیہ ہونا چاہیے, وہاں پہ معطوف نکل آتا ہے, اور جہاں پہ تو اس کی کوئی ایک, یہ ہم غلط فہمی میں کیوں رہیں گے؟ کس کے بارے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جانی چاہیے نا. دیکھیں نا, اگر آپ واو کو اگر عطف لیں گے تو اس کو ملانا پڑے گا نا پیچھے سے. اگر آپ کا ملانا صحیح بن جاتا ہے تو آپ ملا دیں, تو چھوڑ دیں, کوئی وہ ضروری نہیں ہے. مطلب یہ ہاں, اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے until unless کہ وہ, ہاں جیسے کچھ جگہوں پہ جیسے یہاں تھا, یہاں جب واو آیا تو یہ تو آپ کو بالکل سیدھا سیدھا نظر آ رہا تھا نا, جیسے اوپر نظر آیا آپ کو کہ القریۃ التی کنت فیہا والعیرہ, یہاں تو بالکل واو آپ کو سیدھا سیدھا نظر آیا کہ سیدھا سیدھا یہ عطف معطوف بن رہا دونوں کے درمیان. لیکن اب یہاں پر دیکھیں کتنا فاصلہ ہے, پتہ نہیں کتنا عرصہ بھی گزر گیا. یہ عزیز ڈاکٹر عزیز صاحب نے اس کو جو ہے وہ ابن کا سرق والے کو اس سے وسائل سے کہہ کے معطوف کر دیا, حالانکہ میرے خیال سے یہ استنافیہ ہونا چاہیے. آپ کی بات صحیح, میں نے آپ سے ابھی درست کہا نا. دیکھیں مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے اس کی, دیکھیں کوئی بھی کام جو ہے نا اپنا حنیف صاحب, کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے چند کیا اور اس کا بند نہیں ہو گیا. اگر یہ کام بند ہو گیا ہوتا نا تو امام راضی کی جو تفسیر کی کتاب کی تفسیر ہے وہ 35 جلدوں پر ہے, اور وہ ایک دفعہ بن جاتی ہے اور پوری دنیا میں اس کے تراجم چھپ جاتے ہیں, ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد کوئی تفسیر نہیں بنتی. ایسا نہیں ہوا. تو یہی کام جو ہے نا, اور اس زبان کی خوبصورتی یہی ہے. آج بھی آپ دیکھیں اتنے نئے سے نئی چیزیں جو ہے, آپ دیکھیں اگر آپ کبھی غور کریں, ایسے نئے چیزیں جو ہے عربی گرامر کے اندر عامر صاحب متعارف کراتے ہیں, یا نعمان علی خان متعارف کراتا ہے, یا عمر سلیمان متعارف کراتا ہے, یا یہ اپنا یاسر قادی کراتا ہے. آپ نئے نئے لفظ دیکھیں گے, اس کے نئے نئے معنی دیکھیں گے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ان کی محنت آپ چھوڑ دیں گی, تو چیزیں آتی رہیں گی. تو کچھ لوگوں نے اس کی ترکیب کو اس طرح سے جوڑا اور اس کو لنک کر دیتے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں فا کے بارے میں بس یہ ذہن رکھیں کہ فا عطف کے طور پہ ضرور آتا ہے, لیکن ابھی میں نے جب یہ آپ سے کہا, اور یہاں بھی دیکھیں فا آ رہا ہے, فا ایک پیریڈ بتاتا ہے. واو جو ہے نا وہ امیڈیٹ افیکٹ ہے, فا جو ہے نا ایک سرٹن پیریڈ بتاتا ہے عطف. سما بھی عطف ہے, لیکن سما اس سے بھی بڑا پیریڈ بتاتا ہے, اس سے بھی بڑا پیریڈ بتاتا ہے. تو آپ اس کو عطف, آپ اس کو نارمل استنافیہ لے لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی اس میں آپ کے مان بھی فرق نہیں آ سکتا سر. اس جگہ پہ ہمیں خیال کرنا چاہیے جہاں مانوی فرق آتا ہے. مانوی فرق کہیں سے نہیں آئے گا. جی سر, کس کی باری ہے سر؟ یہ نو میری آیت ہے اگلی. ارے حافظ صاحب آج آپ آئے, ماشاء اللہ. جی سر. جی آیت نمبر 83 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. ایسی آیت ہے سر, مجھے آپ کو دینے کے بعد ریئلائز ہوا کہ سیم آیت تو پہلے بھی آ چکی ہے. آپ کو تو پھر ہم نے ایک آیت دے کے زیادتی کی آپ کو. چلے خیر ہے, کوئی بات نہیں, کرے. صحیح کیا آپ نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم. تو یہ قالا جو ہے یہ قولا سے بنا ہے, فعل ماضی واحد مذکر غائب. اب یہ قالا آیا ہے تو اس کا آگے مقولہ آ رہا ہے جو کہ بل سے شروع ہو رہا ہے.
بل جو ہے پھر اس کو ہم حرف استدراک کہتے ہیں اس کو، حرف ادراک، حرف ادراک، ٹھیک ہے. پھر آگے سولت آ رہا ہے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، یہ اس کا مادہ ہے سین واو لام. تو سولا یسولو تسویل ہے یہ، اور باب تفیل سے آ رہا ہے یہاں پہ. اس کے بعد پھر لکم جار مجرور، یہ پھر متعلق ہو رہا ہے اس سولا کے لیے. اور انفسو جو ہے یہ پھر انفسو فاعل ہے آگے، لیکن یہ مرکب اضافی بن رہا ہے آگے. انفسو مضاف اور کم جو ہے مضاف علیہ، تو یہ مرکب اضافی جو ہے پھر فاعل ہو گیا یہاں پہ اس کے لیے سوالت کے لیے نا. اور امرن کو پھر مفعول لے لیے. تو یہاں تک اگر میں اس کو کروں پہلا حصہ، تو کہا اس نے کہا بلکہ سہولت بنا لیا ہے لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، امر ایک حکم یا ایک بات. پھر آگے آ رہے ہیں فصبر جمیل، تو فا عطف لے کر کے ابھی صبر جمیل، تو یہ تو مرکب توصیفی ہے، اور میں اس کو لے رہا تھا کہ یہ خبر ہے، لیکن پھر مبتدا شاید محذوف ہے یہاں پہ. وہ مبتدا شاید اس کا پھر ہو جائے گا میرا صبر، یعنی صبری. ہاں، اس کا ایک اس کے لوگوں نے دو طریقوں سے ترکیب کی ہے. ایک لوگوں نے اس کو جو بہتر ہے وہ یہی ہے کہ صبر جمیل جو ہے اس کو آپ نے مرکب توصیفی لے لیا، حالت رفع میں ہے، نکرہ میں، ٹھیک ہے نا، اچھا خبر. اور اس کا ایک مبتدا جو ہے وہ معذوف کر لیا ہے. یہ اچھا صبر کس کا؟ میرا صبر. میرا صبر اگر آپ نے کیا تو بن گیا صبرون پلس یا اس کو مضاف لے کر کے تو بن جائے گا صبری. اور ایک رائے لوگوں نے یہ بھی رکھی ہے کہ اس کو انہوں نے صبرون کو جو ہے وہ مبتدا لے لیا اور جمیلون کو خبر لے لیا. اچھا اوکے، میں سوچا تھا اس کے بارے میں. وہ اب میری تو سمجھ میں نہیں آئی. ایک رائے یہ بھی ہے کہ صبر جمیلون کو کر کے جو ہے اس کو خبر کر لیا اور اس کا مبتدا جو ہے وہ حاضہ بھی لے لیا. یہ ہے اچھا صبر. صحیح، ٹھیک ہے. تو یہ مختلف ہے، آپ اس کو بس صرف اتنی حد تک رکھیں کہ اس کا ایک مبتدا جو ہے وہ موجود. تو پھر ترجمہ اس کا اس طرح سے ہو جائے گا کہ پس میرا صبر بہتر صبر ہے، اچھا صبر ہے. اس کے ساتھ اگر ہم کریں تو معذوف ہوتا ہے تو آپ کبھی بھی دیکھیں آپ معذوف کا ترجمہ نہیں لاتے، تو پھر تو سیدھا ہو جائے گا بس صبر بہتر ہے. صبر بہتر ہے، صبر بہتر ہے کو نہیں لے، بس صبر اچھا ہے، یہ صبر ٹھیک ہے، اسی طرح سے لے لیں. انور صاحب اگر سوری اس میں اگر ہم اس طرح اس کے معنی مفہوم یہ لے رہے ہیں تو پھر یہ تو اسمیہ بن گیا نا، یعنی مبتدا اور خبر ہو گیا نا. یہ جملہ اسمیہ بن گیا نا، جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہاں، تو عصا جو ہے، عصا میں دیکھا تھا یہ افعال مقاربہ میں آتا ہے شاید، فعل ماضی واحد مذکر غائب. اور پھر اس کا جو ہے آگے اس میں جلالہ اللہ جو ہے فاعل ہے. دیکھیں عصا جب آ گیا تو عصا کو آپ نے افعال مقاربہ کا، اور عصا جب آ گیا تو عصا کے بارے میں بھی یاد رکھیے گا کہ عصا بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے جس طرح سے اننا واقعات کی فیملیاں کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی، پھر سے بولیں، آپ کی آواز رکھی ہوئی. واقعات کی جو فیملیز ہوتی ہیں، اچھا اوکے. پھر کیا ہوگا؟ عصا کا بھی ایک اسم ہوگا اور عصا کی ایک خبر ہوگی. تو اچھا ٹھیک ہے، تو اللہ خبر ہوگی نا، عصا کی خبر کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں کہ عصا کی خبر جو ہے نا فعل مضارع ہوگی. عصا کی خبر فعل مضارع ہوگی، اور اس فعل مضارع کے اوپر ان لانا بہتر ہے. ان لانا بہتر ہے، یعنی آپ کو عصا کے بعد جب بھی عصا کا اسم عموماً آپ کو عصا کے اندر ہی ملے گا، ٹھیک ہے، اور عصا کی جو خبر ملے گی وہ آپ کو فعل مضارع کے ساتھ ملے گی، اور اس کے ساتھ ان کو لانا بہتر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو لانا واجب ہے، لیکن ان کو لانا بہتر ہے، اور عموماً یہ ان کے ساتھ ہی ملے گی. اوکے، تو یہاں سے مگر جو ہے اس کا فاعل باہر ہے، ظاہر ہے. کہاں ہے اسم جو ہے؟ سوری، ہاں میں نے یہی کہا کہ آپ کو اس کے ساتھ ملے گی، لیکن یہاں آپ کو اس کے باہر میں مل گئی نا، اصل نام. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. تو پھر ہم اللہ جو ہے اس کا عصا کا اسم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہے اور ان مصدر
ان مصدریہ لے کر کے پھر یاتیہ جو ہے یہ پھر فعل مضارع جس طرح سے آپ نے بتایا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب، بالکل اور نی جو ہے پھر یہ مفعول آ گیا. یہ نی کیا ہے سر جی؟ نی کو میں نے دیکھیں نی کبھی بھی مفعول نہیں کہا کریں. نی کو آپ جب بھی نی آیا کریں نی یا مفعول ہے، نون وقایا ہے. ہاں دیکھیں دو الگ الگ چیزیں، اس کو ہمیشہ الگ الگ پڑھیں آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بنے گا وہ مفعول ہی، جی جی یا صحیح. متکلم ہی ہے لیکن اور آپ نون وقایا ہے، اور پھر یا متکلم جو ہے وہ پھر مفعول ہے. ٹھیک ہے. اوکے. پھر بہم جو ہے پھر یہ جار مجرور ہو گیا، اور یہ پھر متعلق ہو جائے گا یاتیہ کا. تو یہ جمیعاً جو ہے اس کو بھی میں نے پھر مفعول ہی لیا ہے. اچھا اگر مفعول لیے کون سا مفعول لیے سر؟ پھر آپ تو مفعول کو آپ ذہن میں رکھیں نا. اگر آپ مفعول، ہم نارملی مفعول جب کہتے ہیں تو مفعول بہی کی بات کر رہے ہیں جی، اور مفعول بہی کہتے ہیں جس میں فعل کا اثر پڑتا ہے. اگر آپ ترجمہ کریں اس کا صرف یہاں تک کا ترجمہ کریں این یاتی یعنی بہم جمیعاً، کیا ترجمہ کریں؟ تو ترجمہ اس کا اگر میں کروں عسا امید ہے اللہ کہ وہ لے آئے میرے پاس. ہاں بہم ان کو اس کے ساتھ جمیعاً جو ہے پھر یہ ایک ساتھ اکٹھا. ان کو اکٹھا. اب مجھے بتائیں اکٹھا جو ہے وہ مفعول بن سکتا ہے؟ اسے حال نہیں بنا سکتے، حال بنا کیا حال بنا سکتے ہیں آپ اس کو؟ یا ان کو لے آئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابہام ہے تو تمیز بنا دیں. ہے تو حال سب ضمیر ہے. مطلوبات ہی نا. حال زیادہ بہتر لگتا ہے اس حال میں کہ سارے اکٹھے ہوں. صحیح. ان کو لے آئے ایک ساتھ، ہاں تو حال ہی لگ رہا ہے زیادہ. لیکن مفعول بہی کے بارے میں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، مفعول بہی وہ ہے جس میں فعل کا اثر پڑتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہاں تک کا پھر ترجمہ ہو جائے کہ امید ہے اللہ کہ وہ لے آئے میرے پاس ان کو ایک اکٹھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے آگے انہو جو ہے یہ پھر وہ اسم مشبہ بالفعل میں، تو انہ کا پھر اسم ہوگا اور خبر ہوگی آگے. تو اسم تو یہی نظر آ رہا ہے ہو کی شکل میں. اچھا یہ پھر آگے ہو العلیم الحکیم جو ہے یہ پھر جو ہے یہ ہوا جو ہے یہ وہ ضمیر آ رہی ہے اس کے لیے حصر کے مفہوم پیدا کرنے کے لیے. اور اس ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر الفصل کہتے ہیں. ضمیر الفصل. اوکے ٹھیک ہے. اور یہ ضمیر الفصل کیونکہ آگے دیکھیں، آگے آپ نے جو خبر کا آپ نے وہ کر دیا نا، معرفہ کر دیا. تو کرتا کیا ہے؟ ضمیر الوصل آتی ہے حصر کا مفہوم پیدا کرتے ہیں، اور یہ ضمیر الوصل آتی ہے جو مبتدا کے موافق ہوتی ہے، حالت رفع کی لاتے ہیں اور خبر کو جو ہے پھر معرفہ کرتے ہیں. جی. تو پھر یہ آگے جو دو خبر آ رہی ہے، خبر و انا پہلے ہے العلیم اور دوسری جو خبر وہ بھی ہے الحکیم. تو میں نے اس کو خبر اول اور خبر تانی کر دیا ہے اس کو. خبران کرتے ہیں ملا کے. ہاں خبران. ٹھیک ہے. خبرانی خبرونا. جی خبرونا خبرانی. ٹھیک ہے. پھر اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ بے شک وہی خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. اثر کا لائے مفہوم کریں دوبارہ. بے شک وہی خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. خوب جاننے والا، بہت حکمت والا. باؤ تو نہیں، اور تو نہیں کیا تھا نا؟ نہیں اور نہیں کیا میں نے. مجھے یاد تھا آپ ٹوکیں گے وہ پہ. کیونکہ بڑی عابد صاحب آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے تھے، ہوا کو مبتدا لے کر العلیم کو خبر اور حکیم کو بھی خبر لے کر پھر جملہ اسمیہ بن کے ان کے لیے خبر بن گیا. نہیں، اس میں تھوڑا سا ایک مسئلہ آ جاتا ہے سر. اس میں مسئلہ آتا ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. خبر اگر معرفہ ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہونا چاہیے. جس طرح سے مبتدا معرفہ ہوتا ہے، مبتدا اگر نکرہ آئے گا تو اس کا ریزن ہونا چاہیے. تو آپ کے پاس اگر ہوا کو آپ نے مبتدا لے لیا، الحکیم، اور اس کو خبر کو معرفہ بنانے کا آپ کے پاس ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن مبتدا میں یوز ہو گئی، پھر یہاں یوز نہیں کر سکتے. ریزن نہیں ہوگا آپ کے پاس. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ یہاں ہوا جو ہے، جو بیچ میں جو ہوا ہے، یہ ضمیر الفصل ہے اور یہ حصر پیدا کرنے کے لیے ریزن نہیں بنے گا. کیونکہ دیکھیں مبتدا جیسے آپ کو پتا ہے کہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن نکرہ بھی آ سکتا ہے نا. نکرہ آئے گا تو اس کے وجوہات ہیں، یا تو دعائیہ کے طور پہ ہو،
یا پھر یہ ہو کہ آپ نے اس کو مؤخر کرنا ہو، ہے نا. یہ کچھ اسلوب ہے نا جس کے بنا پہ آپ اس کو نقرہ لاتے ہیں، ادروائز نہیں لا سکتے. تو اسی طرح سے خبر کے بارے میں بھی ہے. خبر اگر معرفہ جب آتی ہے، خبر معرفہ آنے کی دو ہی ریزن ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ خبر جو ہے وہ اسم و علم ہو. جیسے میں آپ سے کہوں یہ ندیم ہے، اب یہ ندیم ہے میں یہ تو مبتدا اور ندیم خبر ہے. اب یہ اسم علم ہے، میں اس کو چینج کر ہی نہیں سکتا، اس کو میں نقرہ کر ہی نہیں سکتا، اسم علم. اور دوسری ریزن یہ کہ جب آپ نے اس کے اندر حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہو جملہ اسمیہ میں، تو پھر آپ اس صورت میں اس کو اندر اس کو معرفہ لے کے آتے. تو اگر آپ اس کو ہوا اس طرح سے بنائیں گے تو وہ پھر جو ہے نا پھر آپ پھر اس میں پھر آپ کو دوبارہ پتہ کیا کرنا پڑے گا. اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ نے ہوا کو مبتدا کا اور الحکیم الخبیر کے بیچ میں آپ کہیں گے یہ معرفہ اس لیے کہ ایک ضمیر جو ہے نا اس کی چھپی ہوئی ہے، حذف ہے. تو آپ ایک حذف ضمیر کو ماننا پڑے گا آپ کو. آپ جب تک اس حذف ضمیر کو نہیں مانیں گے خبر کو آپ الحلیم معرفہ کے ساتھ نہیں لا سکیں، وہ آپ کو معذوف ماننا پڑے گا. پھر آپ کہیں گے کہ وہ پورا جملہ اسمیہ ہو کے پھر وہ انا کے بھی جو ہے نا خبر بن گئی. تو آپ کو اتنی لمبی ترکیب میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سر. جی سر کس کی آیت ہے؟ السلام علیکم سر، میری بات عمران صاحب. جی سر. جی سر. جی سر. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. جزاک اللہ. اچھا ایک منٹ، اپنا نعمان صاحب کدھر ہے؟ جی 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 سر میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ریکویسٹ کی تھی کہ ماشاءاللہ آپ جو ہے حافظ القرآن بھی ہیں ماشاءاللہ، اور کافی عرصے سے آپ تجوید پڑھا بھی رہے. تو آپ جب لوگ کوئی جب تلاوت کرتے ہیں نا، تو اگر آپ کو اس میں کسی جگہ پہ کوئی چیز نظر آتی ہے نا تو آپ ضرور بتایا کریں. اس میں کسی کی وہ نہیں ہے، اصلاح کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کا جو سب سے پہلا حق ہے، ایمان کے بعد جو حق ہے وہ ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا. جی بالکل. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی لیکن شاید آپ کر نہیں رہے، پتہ نہیں کیوں، کیا وجہ ہے. تو آپ یہ ضرور بتایا کریں، کیونکہ بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابھی عمران صاحب کا تو نہیں، لیکن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں حرکت کو آگے پیچھے بھی کر جاتے ہیں، یا اوپر نیچے زیادہ کھینچ دیتے ہیں، کم کھینچ دیتے ہیں. تو آپ تو تجوید پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ تجوید کے اندر دو قسم کی غلطیاں ہیں. ایک وہ غلطی ہے کہ جو حرام کے لیول تک بھی آ جاتی ہے، پتہ ہے نا سر آپ کو. تو اگر آپ کی صفات کی غلطیاں ہو جائیں، یا پھر بعض دفعہ حرکت کی کھینچنے یا نہ کھینچنے کی وجہ سے اس کی معنوی تبدیلی ہو جاتی ہے، تو آپ یہ تھوڑی سی ہم سب کے ساتھ رکھا کریں تو سب کو میرے خیال میں فائدہ ہوگا سر. تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے ایک بار پھر. چلے میں کوشش کروں گا. اصل میں وہ پھر ایک تجوید ہی ہوتی رہ جائے گی پھر اگر زیادہ نہیں آپ تھوڑا سا بتا دیں، آپ بہت زیادہ اس میں نہیں، مطلب تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کریں، جیسا بھی حنیف صاحب نے کیا تھا ڈاکٹر صاحب کو نجیہ کے اوپر. تو مطلب اس کو اگر آپ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، یہ ہم سب کا کام، ہم سب سیکھنے سکھانے کے لیے سر. ادھر مطلب یہ فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ، فائدہ ہی ہوگا، فائدہ ہی ہوگا. اور خاص طور پہ وہ پوائنٹ، ان پوائنٹ کو ضرور بتائیں جہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں یہ جو ہے نا حرام کے لیول میں آتی ہے. کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا تھا، کیونکہ مانوی تبدیلی بھی تو نکل آتی ہے نا سر. تو وہ تھوڑا سا خیال کریں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تجوید کا سیشن بھی، اور اگر کبھی کسی نے تجوید کا سیشن کر بھی دیں کسی نے کلاس میں تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، کیا خیال ہے سلیم بھائی؟ کہاں چلے گئے سلیم بھائی؟ جی جی بالکل حرج نہیں ہے، ظاہر تجوید تو اچھی چیز ہے، لیکن میرا خیال ہے وہی بات ہے کہ جی یہاں پہ ہم جو بہت obvious غلطیاں ہیں اس کو بتا دیں. اگر اس کو ہائی لائٹ کر دیں، اور ظاہر ہے وہ جب آپ تجوید کی بات کریں گے تو پھر تو وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی نا، کہ آپ نے جو ہے وہ گناہ کیا یا نہیں کیا. یا لیکن میں نے یہی کہا نا ہمارے ساتھ، ان جگہوں پہ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہاں اس سے فرق پڑ سکتا ہے، کم سے کم اس کو بتا دیں اور ان کو بتا دیں. اور اگر آپ کو یہاں محسوس نہیں ہوتا تو میں آپ سے نماز صاحب ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کو لگتا ہے نا کہ ان کی جو قرآن کی ادائیگی میں وہ نہیں ہے، آپ ان کو 1 to 1 ان کو بتا دیں کہ یار آپ کے اس جگہوں پہ تھوڑی سی وہ چیزیں آ رہی ہیں، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں.
جی ویسے ایک کام شاید یہ بھی ہو سکتا ہے انور بھائی کہ آپ جو ہے نا ترکیب ایک آیت کی کم کر دیں اور شروع میں کسی ایک، ہمارے یہاں ماشاءاللہ اچھے خاصے حفاظ ہیں، کسی ایک سے وہ 4-5 جو بھی آیتیں ہم کر رہے ہیں پہلے ان کی تلاوت کروا لیں. چلے پھر ایسا کر لیں، چلے ایسا کر لیں تو اس کو آیت کرنے کی بھی کام کی ضرورت نہیں ہوتی. تلاوت تو میرے خیال میں ٹوٹل ہم کرتے 6-7 آیات ہیں، 5 منٹ کا بھی کام نہیں. وہ لوگ ایک طرح سے تجوید کے ساتھ سن لیں گے اگر، تو وہ بھی ایک فائدہ. پھر ہم ایسا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کی تجویز صحیح ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ خود سے بھی کریں نا. سنتے تو بہت سارے لوگ ہیں، جب خود سے آپ کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی اپنی کوتاہیوں کا اور غلطیوں کا بھی احساس ہوتا ہے. ہاں میں خیال میں اسی وقت بتا دینا تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ پڑھیں گے نا سنیں گے تو ہمیشہ سنتے ہیں. نعمان صاحب بہتر لگے نا آپ، کیونکہ نعمان صاحب بھی جانتے ہیں اور حنیف صاحب بھی جانتے ہیں، دونوں ماشاءاللہ حافظ القرآن پورے. اور اگر اس کو کریں گے تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ نعمان کا میں نے خاص طور پہ اس لیے کہا کیونکہ وہ ریگولر بیس کے اوپر جو ہے تجوید پڑھا بھی رہے ہیں ابھی بھی، تو میرے خیال میں ان کو اندازہ ہے ان چیزوں کا، تو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی عمران صاحب آپ کنٹینیو کریں. سر واو حرف ہے، تولا فعل ہے، عن حرف ہے، ہم اسم ہے، واو حرف ہے، قالا فعل ہے، یا حرف ہے، اسفا اسم ہے، علا حرف ہے، یوسفا اسم ہے، واو حرف ہے، ابیدت فعل ہے، عینا اسم ہے، ہو اسم ہے، من حرف ہے، الحزنی اسم ہے، فا حرف ہے، ہوا اسم ہے، قزیم اسم ہے. واو کو سر ہم یہاں پہ عطف لے لیں گے، تو اس سے پہلے جو جملہ تھا وہ معطوف علیہ ہو جائے گا، اور آگے پھر ہم تولا جو ہے، تولا یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے واو لام اور یا. باب ہے تفاعل، تو اس کا جو پہلا صیغہ بنے گا تولیہ یتولیو توللا، اور اس پہ اگر ہم ناقص یائی کا کے اصول لگائیں گے تو یہ تولیہ سے تولا ہو جائے گا. تو وتولا، اور اس نے منہ پھیر لیا. انہم، ان حرف جار ہے، ہم مجرور ہے، تو جار اور مجرور مل کے متعلق ہو جائیں گے فعل تولا کے. اور اس نے منہ پھیر لیا ان سے. واو استنافیہ آ جائے گا. قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. قالا جب آتا ہے تو اس کا ایک مقولہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہے قالا کے بعد ہے یا اسفا، یا حرف ندا ہے اور اسفا منادہ ہے. تو یا اسفا نادہ منادہ بن کے مقولہ بن جائیں گے فعل قالا کے لیے. تو یہ ہو جائے گا اور بولا ہائے افسوس. پورا اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو ہوگا اور اس نے منہ پھیر لیا ان سے اور بولا ہائے افسوس. علی یوسف، علی حرف جار ہے، یوسف جو ہے مجرور اس میں ہے، تو یہ جار اور مجرور مل کے متعلق ہو جائیں گے اسفا کے. تو اسفا جو ہے یہ اس کے ساتھ متعلق ہو کے، اور یہ سر یہ ندا مقولہ متعلق بن کے اس کے لیے مقولہ بنے گی، یا صرف یا صفائی جو ہے اس کے لیے مقولہ بنے گا؟ ترجمہ کریں نا، آپ کو ترجمہ کریں نکل آئے گا. اور اس نے منہ پھیر لیا ان سے اور بولا ہائے افسوس یوسف پر. کیا بولا؟ مقولہ اب آ گیا نا. اس نے بولا ہائے افسوس یوسف پر، یوسف کالا پر، کا مقولہ بن گیا. کالا کا مقولہ بن گیا. ٹھیک ہے. واؤ جو ہے حرف استنافیہ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے ابیدت. ابیدت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہ ابواب ثلاثی مزید فی میں سے ہے. ہم نے جو ہے 8 ابواب پڑھے تھے، لیکن یہ جو 12 ابواب ہے اس میں سے ایک ہے جس میں آپ نے رہنمائی فرمائی تھی. یہ اس کا جو مادہ ہے وہ ہے با یا ضاد، اور اس کا جو باب ہے وہ افعللا اس کا باب ہے. بیسیکلی ایسے بن جاتا ہے نا جی. افعلن یفعلو، افعللا، افعللا یفعلو. اس کا سر مصدر جو ہے مصدر اس کا تشدید آتی ہے. جی اس کا مصدر سر افعلن بنے گا.
मस्दर इसका इफ अलाला बनेगा, अलाला, ठीक है। तो इब यद्दा इब यद्दा से ये इसका जो चौथा सीगा बनेगा वो इब यद्दत बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा और सफ़ेद हो गई। आई ना हो ये मुदाफ मुदाफ इलैह बन के मुताल्लिक बन जाएगा, मुदाफ मुदाफ इलैह बन के ये इसका फाइल बनेगा इब यद्दत के लिए। तो ये हो जाएगा आईना। आईना क्या चीज है? आईना सर ये आंखें हैं, यानी मुदाफ है, ये मुदाफ है ये। लेकिन आईना क्या है, कैसे, क्या चीज है आईना? आईना कैसे बना? सर ये मुसन्ना का सीगा है आइनन। हाँ, दो आंखें हो गई ना, दो आंखें। तो जब इसको हल्का करेंगे तो आईना, आइनून वाहिद था, आइनून से बना आईनानी, जी आईनानी, फिर नून उसका ड्रॉप हो गया तो आईना हो गया। जी आईना हो गया, ठीक है। तो ये फिर हो जाएगा ये और सफ़ेद हो गई उसकी दोनों आंखें। फिर उसके बाद है मिन हरफ जार है और हुस्न मजरूर है। तो जार मजरूर जो है ये मुताल्लिक हो जाएंगे फेल इबी अद्दत के। उसके बाद फहु व कजीमुन फा करते रहे ना साथ साथ, अभी कर रहे तो फिर उसको अच्छा और सफ़ेद हो गई इसकी दोनों आंखें गम की वजह से, गम से। ठीक है। उसके बाद फा अतफ है, हुआ मुब्तदा है और कजीमुन उसकी खबर है। तो मुब्तदा अपनी खबर से मिलके जुमला फेलिया बन के ये मातूफ हो जाएगा वब यद्दत आइनाहु मिनल हुस्न के लिए। और इसका तर्जुमा हम करेंगे बस वो गम से भरा हुआ है, या वो गम ज़दा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कजीम जो है इसमें मुबालगे का सीगा है। कजीम के अंदर एक और मफहूम भी आता है, गमज़दा बहुत ज्यादा, लेकिन जो अपने चेहरे से जाहिर ना करे। अच्छा, गमज़दा तो बहुत भरपूर। एक तो वो गमज़दे भी होते हैं ना कि हल्का सा भी हो गया तो चेहरे से भी नजर आ रहा होता है मेरी तरफ, चेहरे से पता चल गया कि आज ही लगता है काम हो गया इनका। और कुछ लोग होते हैं हमारे आबिद साहब की तरह, माशाल्लाह तारिक साहब की तरह, पहाड़ भी टूट जाए तो चेहरे से नजर नहीं आती। आपको लगता है, हमें तो बीवी हल्का सा डांट दे तो भी हमारे चेहरे पे कम आ जाते हैं। पूरा तर्जुमा करूं इसका एक दफा, या ठीक है? और उसने मुंह फेर लिया उनसे और बोला हाय अफसोस यूसुफ पर, और सफेद हो गई उसकी दोनों आंखें गम से, बस वो गम से भरा हुआ था। अच्छा माशाल्लाह, मैं एक चीज आपको बताऊं बगैर उसके कि आप जिस तरीके से करते हैं ना, मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप एक एक कलमा पढ़ते रहते हैं, उसका ट्रांसलेशन करते रहते हैं। उससे एक फायदा क्या होता है कि आपको भी अंदाजा होता रहता है कि आगे क्या आ सकता है। अगर आप इसी बैग जो जिस तरीके से भी करते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है। आप इस मामले में जो है ना, मैं मतलब बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छी उससे करते हैं। उससे क्या रहता है कि आपको रिपीटेशन भी नहीं होती है और स्ट्रेट लाइन में आपकी चीजें चलती रहती है और आपको जो है ना क्लैरिटी आती रहती है खुद ब खुद। आपको सामने फेल आता है, मैं फेल फाइल का कर लिया तो आपको पता होता है कि मुझे मफूल ही ढूंढना होगा। फेल फाइल मफूल आ जाता है तो आपको पता था मेरे पास अगर कोई चीज आएगी फेल से मुताबिक तो मुझे मुतालिक ही मिलेगा या मुझे हाल मिल जाएगा, जो भी मिलेगा। तो ये बड़ा अच्छा एक प्रोसेस है माशाल्लाह। जी सर, किसकी बारी है? एक आयत की गुंजाइश है सर। ये सर पिछली आयत से एक क्वेश्चन था। जी सर। है वो थोड़ा सा तफसीर का क्वेश्चन है कि ये हजरत याकूब ने पिछली आयत में ये क्यों कहा कि जी तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों ने मतलब उस काम को अच्छा कर दिखाया? सर जी, तफसीर की क्लास में तफसीर क्या बयान क्या करें, ये तफसीर का वक्त नहीं है। अगर हमारे पास वक्त रह गया तो फिर इस पर हम बात करेंगे। आपने कहीं तफसीर पढ़ी है, कोई कहीं पढ़ी है? सर मैंने इस मामले में नहीं पढ़ी। नहीं सर। तो पहले आप पढ़े ना बॉस, ये तो करें। पहले आपको एक तफसीर पढ़े कोई, इंशाल्लाह उसमें से कोई चीज निकालें, फिर आपको समझ में ना आए तो फिर आप लोगों से कभी ये सवाल रखें, यार मैंने ये चीज पढ़ी, आपके बारे आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, ठीक है ना? तो फिर ये कि 2-3 व्यूज शेयर होंगे तो कोई ना कोई इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके दिल में कुछ छुपाएगा, नीड उगाएगा, तो जो आपने पढ़े उस पर कायम रहे, तो मसला नहीं इसमें। ठीक है सर, एक आयत की गुंजाइश है सर, कौन करेगा? किसकी है? बासित साहब आपकी है? आप है बासित साहब? आज शायद नहीं है, तो ऐसा करें इनकी आयत आप करेंगे, अभी साफ कर लेंगे ये वाली आयत, या आपने तैयारी नहीं की इस आयत की?
پھر اس آیت کی تو نہیں کی میں نے. اچھا ٹھیک ہے, اب عزیز صاحب آپ کریں گے اس آیت کو؟ عزیز صاحب جی 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 کروں آپ کر انشاءاللہ. لیں گے اس آیت کو؟ جی میں کروں انشاءاللہ. چلے آپ کریں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الحالكين. یہ واو واو کا ادھر نہیں, اچھا میں پیچھے اوپر والی آیت پر گیا نہ کرے سر, نہ کرے. اتنی عادت ہو گئی آپ کو واو کی کہ بغیر واو کا کچھ نہیں. کالو جو ہے وہ ہے فعل ہے, فعل فاعل کے ساتھ ہے. یہ تیسرا صیغہ ہے قال, اس کا کیا ہے روٹ ورڈ ہے, اور اس کے معنی ہے انہوں نے کہا. ٹھیک ہے, تاللہ یہ تا حرف جر ہے اور قسم کے لیے ہے. اللہ مجرور اسم جلالہ, اور تاللہ پھر یہ کالو کے لیے متعلق بن گیا. تفتو یہ مضارع, اس یہ مضارع ہے اور مرفوع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے, اور اس میں جو ضمیر ہے وہ انت, اور اس کا جو معنی ہے وہ ہے آپ رہتے ہیں. تذکرو پھر یہ تذکرو یہ مضارع واحد مذکر, اور یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے, اور اس کا معنی آپ یاد کرتے ہیں. یوسف یہاں پر مفعول ہے, مفعول بھی تذکرہ کے لیے. آپ یاد کرتے ہیں یوسف کو. حتیٰ یہ کیا ہے, حتیٰ کو یہاں تک چھوڑ دیں, اب یہ حتیٰ کو چھوڑ دیں, یہاں تک والی ترتیب مکمل کر دیں. قالو جو ہے یہ قول بن گیا. تاللہ متعلق بن گیا, اور تاللہ متعلق کس کے بنے گا سر؟ قالو کے لیے. قالو کے لیے بنے گا. انہوں نے کہا تاللہ متعلق ہے. ٹھیک ہے, بیسکلی تاللہ یہ جو اچھا ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے آگے چلے. یہ مقولہ کا حصہ ہی نہیں ہوگا؟ مقولہ کا حصہ ہی ہے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم. ٹھیک ہے نا, تو اس کے اندر ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ جب بھی تاللہ ہی آتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ تاللہ جو ہے وہ تا جو ہے یہ حرف جارہ قسم کے لیے آتا ہے, اور خاص اللہ کے لیے. تو پھر ہم اس کو محلن نصب لے کے مقول القول بنا دیں گے. اس میں پھر اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا ایک فعل جو ہے نا وہ حذف ہوتا ہے. یعنی اللہ کی قسم, تو کون اللہ کی قسم کو کھا رہا ہوگا نا, تو کہتے ہیں کہ اگر بہت سارے لوگ ہیں تو نقسم ہو جائے گا یا اقسم ہو جائے گا. میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم, ہے نا, یا نقسم, ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم. تو ٹھیک ہے آپ اس کو حصہ لے لیں. ٹھیک ہے, تاللہ تفتح کو آپ نے کہا فعل مضارع, تفتح کو آپ نے کہا فعل مضارع واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے نا, اور اس کے اندر فاعل موجود ہے. تذکر یوسف کو آپ نے کیا کر دیا, فعل فاعل اور مفعول. یہ دونوں یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بنے گا نا, جملہ فعلیہ, اور یہ تفتح کے لیے مفعول بھی, اور پھر تفتح تذکر یوسف بن گیا یہ جواب قسم. ٹھیک ہے آگے چلیں.
حتی جو ہے یہاں پر حتی یہاں پر حرف غایہ اور حرف جر ہے، اور اس میں ان معذوف ہے. تکون یہ مضارع ہے اور ناقص فعل ناقص ہے. ہردن خبر یہ ہردن یہ بن اس میں جو ہے اسم اس کے اندر موجود ہے انت، اور ہردن یہ بن گیا اس کا خبر حالت نصب میں. ہردن ٹھیک ہے، ہردن اس کا خبر بن گیا. کانا اپنے اسم انتا اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. ایسے ہی ہے نا؟ فعلیہ ہو گیا. اور اس کے جی اور اس کی آگے آ رہا ہے آؤ، تو یہ عطف ہو پھر گیا، یہاں تک والا جو ہے پیچھے والا معطوف علیہ ہو گیا. یہاں حتی تکون ہردن، یہاں تک کہ آپ بیمار ہو جائیں گے. نہیں اس کو ایک منٹ اس کو اس طرح سے کر لیں. حتی تو آپ نے کیا نا تکون ہردن، ٹھیک ہے نا؟ تکون ہردن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کانا اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے معطوف علیہ ہو گیا، او عطف ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اسی طرح سے تکون من الحالکین کی بھی کر لیتے ترکیب. تکون پھر یہ وہی فعل ناقص او حرف عطف بن گیا. تکون فعل ناقص، اور من جو ہے جار، اسم انت اس میں موجود ہے. من الحالکین جار مجرور بن کے خبر ہو گیا، خبر بن گیا، متعلق خبر کانا. تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے معطوف اور معطوف علیہ جو ہے وہ اب کیا ہوگا؟ حتی کو آپ نے لیا غایا. جیسے ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ حتی اور لی جب آتا ہے تو اس کے ساتھ ان معذوف ہوتا ہے، اور یہ ان کی وجہ سے بیسکلی اس کو حالت نصب میں لے کے جاتا ہے. حتی جو ہے وہ تو جارہ ہی کہلائے گا، یہ حتی جو ہے یہ تو جارہ ہی کہلائے گا. تو ان کو لے کے ان اور فعل جب مل جائے گا تو مصدر مؤول کی تعویل میں لے جائیں گے، تو پھر کیا بن جائے گا؟ یہ حتی کے لیے یہ مجرور بن جائے گا. اور یہ حتی جارہ مجرور سے مل کر متعلق بن جائے گا. کس کے متعلق بن جائے گا سر؟ کس کے متعلق بن جائے گا؟ یہ فعل کے کون سے فعل کے؟ تذکرو والے کے ساتھ، تذکرو اس کے ساتھ بن جائے گا. تو بیسکلی کیا ہوگا؟ تذکرو اپنا فعل فاعل، یوسفہ جو ہے اس کا مفعول، اور حتی سے لے کر حالکین تک یہ اس کا متعلق بن جائے گا. تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے تفتؤ کے لیے کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا. اور یہ پورے کا پورا پھر اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ مقولہ بن جائے گا. جواب قسم بن کے پھر وہ مقولہ بن جائے گا. ترجمہ کریں پورا سر اس کا. قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں. حتی یہاں تک کہ تکون حردن آپ بیمار ہو جائیں گے، او تکون من الحالکین یا آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. اچھا، حردن کا معنی بیمار ہونا ہے کچھ اور بھی ہے؟ کمزور ہونا، بیمار ہونا. اس کا کوئی معنی گھل جانا بھی ہے، اندر ہی اندر گھل جانا. اندر ہی اندر سے آدمی گھل جاتا ہے، جیسے نہیں کہتے ہیں اس کو کوئی روگ لگ گیا. میں لکھا تم ضرور ایسے بیمار ہوگے جس کی شفا صرف موت ہوگی. گھل جانا ایسے ہی ہے نا؟ جی سر، اس کا مطلب ہے گھل جانا بھی. اس کے ایک معنی جو ہے نا گھل جانا بھی ہوتا ہے. اچھا جی، انشاءاللہ باقی آگے کریں گے. طارق صاحب آپ سے ایک کام ہے. طارق صاحب موجود ہیں؟ جی بتائیے. بڑا خوبصورت کام ہے، مزہ آئے گا انشاءاللہ. اگر آپ نے اس صورت کو اب تک جہاں تک اب تک پڑھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے الفاظ جو ہے وہ یا جملے یا کلمے ریپیٹ ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ آپ ذرا وہ ایک تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کتنی دفعہ کیا ریپیٹ میں، اور جب ریپیٹ میں تو اس کی کوئی وجہ تھی یا کوئی میچنگ بنتی ہے.
آپ کو ملے گا بہت بہت اب تک بھی جو آپ نے کیے، جیسے آپ کو تلّہ آپ کو 1-2 دفعہ مل جائے گا، صبر جمیل آپ کو دیکھیں ایک ہی طرح کے وہ ہوئے، اس کے اندر بھی بڑا خوبصورت ربط ہے. تو آپ چاہتے ہیں ایک لسٹ بنا کے بھیجوں آپ کو سب کو؟ نہیں آپ خود بھی ذرا نکالو، ہمیں ڈسکس کیجیے گا ہمارے ساتھ، ہمیں بتائیے گا. اچھا ٹھیک ہے، ایک انالیسس کر کے بتائیے گا، پھر بعد میں اپنی لسٹ شیئر بھی کیجیے گا ہمارے ساتھ. اوکے تو مزہ آئے گا آپ کو، اس میں بڑا خوبصورت ربط بھی ہے. مطلب آپ کو جیسے فار ایگزامپل جب اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو مکنّا فی الارض، آپ دیکھیں یہ بھی 2 جگہ آئے، یہ 3 جگہ پہ آئے شاید، لیکن ہر دونوں جگہوں پہ الگ الگ معنی بھی آ رہے ہیں. آپ کو خود بھی اندازہ بھی ہوگا کہ سیم الفاظ استعمال ہو رہے ہیں سیم جگہ، لیکن سچویشن بھی دیکھیں ڈفرینٹ آ رہی ہے اور بڑے ریپیٹ میں. تو یہ ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے. تو یہ مطلب مزہ آئے گا آپ کو اس میں، ذرا دیکھیں آپ اور پھر وہ بنائیں. بھلے آپ اگلی کلاس میں پریزنٹ کرنا چاہیں، اس سے اگلی میں کرنا چاہیں، لیکن ایک 5-10 منٹ لے کے 15 منٹ لے کے ہمیں ذرا بتائیں کہ ان جگہوں پہ اس طرح سے ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا تھا یہ. ٹھیک، بھلے آپ تو سلائڈس بھی بنا سکتے ہیں، تو ہم آپ کی سلائڈز آپ کھول دیجیے گئے اپنی. آپ تو سلائڈس کے بھی اسپیشلسٹ ہیں نا، ہم آپ کو رائٹ دے دیں گے، آپ اپنی سلائڈس کھول دیجیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ ہوگا. چلیے جی سر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے حق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری کل بھی بات ہو رہی تھی نعمان صاحب سے بھی، اور میں نے آج بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو ہماری اللہ نے چاہا تو صورت ہماری اگلے 3-4-5 سیشن کے اندر ختم ہو جائے گی اللہ نے چاہا. اب اس کے بعد 2 چیزیں ہیں، کیا آپ کنٹینیو کرنا چاہیں گے یا آپ اس کو ڈسکنٹینیو کر کے اپنا کرنا چاہیں گے. اگر کنٹینیو کرنا چاہیں گے تو بھی ہم اس کو اسی طرح سے کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے ذہن آپ بنا لیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مکی صورت ہی کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کی ذہنوں میں کسی کی ہے تو مجھے بتائیں، ڈیسائیڈ کر کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ صورت کی ہے ہم کوئی اور صورت کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سورہ بنی اسرائیل کرنا چاہتے ہیں، سورہ کہف کرنا چاہتے ہیں، سورہ طہ کرنا چاہتے ہیں، یا مومنون کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، یا نور کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم مدنی صورت کو کرتے ہیں. اب مدنی صورت میں بھی آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی طویل صورت کروں، کوئی چلے میں سورہ بقرہ کرتا ہوں جس میں 34 جو ہے وہ احکامات آئے ہوئے. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ احکامات جو ہے وہ سورہ بقرہ میں آئے 34. میں کل یہی سوچ رہا تھا. میں سجیسٹ کروں انور صاحب، میں یہ شام والی کلاس کے ساتھ ضم کر دیں، یعنی یا تو 2 کر دیں یا ایک، جیسے ہم کو اس میں ضم کر دیں یا کیا کریں، ایسا یہ بھی ہو سکتا ہے. ایکچولی پتہ ہے کیا ہے، وہ شام والی کلاس جو ہے نا وہ مجھے ابھی اس میں بھی کو بھی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ اس میں سے کوئی ایک کو جو ہے نا ہم نے ڈسکنٹینیو کریں گے. ان کو ہمارے ساتھ ملا دیں، صبح ان کو ہمارے ساتھ ملا دیں، اسی طرح سے کریں گے، اسی طرح سے کچھ کر دیں گے انشاءاللہ. ہاں صحیح ہے. اچھا سر، اس میں ایک چھوٹی سجیشن میں دینا چاہوں گا کہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں نے کافی اس پہ غور و فکر کیا ہے، تو اس میں ثلاثی مجرد فی کے 8 سیغے آتے ہیں، اور ثلاثی مجرد کے حاسبہ کے علاوہ 5 سیغے آتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر آپ ہمیں پڑھائیں گے تو وہ حاسبہ بھی مل جائے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم ثلاثی مجرد فی کے جو سیغے 8 ہیں ان کی ذرا تھوڑی سی دیکھ لیں گے کیا کریکٹرسٹکس ہیں. سورہ مزمل اور سورہ مدثر نہیں، کریکٹرسٹکس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں وہ سورہ ان مکی صورتوں میں ہمیشہ آپ دیکھیں ابتدا کی صورتیں تھیں وہ بھلے ان کے مضامین کے حوالے سے تو چھوٹی تھی، لیکن ان کے جو اصل جو مقاصد کے لحاظ سے بہت بڑی تھی. سورہ مزمل اور سورہ مدثر بہت بڑی صورتیں. اور نہیں میں اس پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں، یہ آپ کا پوائنٹ بھی صحیح ہے کہ اگر ہم نے ابواب کے حوالے سے کرنا ہے تو میرے خیال میں سورہ مدثر کے اندر کافی ابواب استعمال ہیں. میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا تھا کہ 2 پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، ایک یہ کہ کچھ ایسی صورتیں ہوں کہ جس کے اندر آپ کے پاس ثقیل الفاظ اور اس قسم کی ہو، جیسے سورہ یوسف میں بھی آپ نے دیکھا تھوڑے سے الفاظ بھی ثقیل ہیں، تھوڑی سی ترکیبیں بھی ایسی ہوتی ہیں، تو اس سے جو ہے وہ تھوڑی سی اور آپ کا جو ہے نا دل اور دماغ دونوں کھلتا ہے. سورہ بقرہ میرے ذہن میں اس لیے تھا کہ بیسکلی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی احکامات ہیں اور اس میں سے جو قرآن مجید سے جتنے احکامات ہیں اس کا آپ سمجھیں کہ مور دین 60% احکامات صرف سورہ بقرہ کے اندر، کیونکہ مین احکامات آپ کو ملتے ہی یا تو آپ کو سورہ بقرہ میں ملتے ہیں، آل عمران میں تو کوئی احکام نہیں ملتا. پھر آپ سورہ نساء میں جائیں تو سورہ نساء میں آپ کو چند ملتے ہیں، پھر سورہ مائدہ میں جائیں تو بھی اس میں بھی چند ایک ملتے ہیں، پھر آپ کو کچھ احکامات جو ہے پھر آپ کو سورہ نور میں مل جائیں گے، کچھ آپ کو احزاب میں مل جائیں گے، پھر اسی طرح سے
कुछ सूरतों के अंदर और भी मिलेंगे, लेकिन नेचर है आप समझे 60% यानी 60 to 65% अहकामात जो है ना वो आपको सारे समझ लें आपको सूरह बकरा में मिलते हैं। बल्कि बहुत सारे ऐसे अहकामात हैं कि जो आपको सूरह माइदा में या सूरह तलाक में या सूरह तहरीम में मिलते हैं, वो भी इब्तिदान आपको, इब्तिदान तो नहीं है क्योंकि बकरा वो देखा जाए तो उसके बाद की सूरतें, लेकिन हम मुसहफ के तौर पर पढ़ते हैं तो इब्तिदा में है ना। और अल्लाह ताला ने देखें हमारे लिए कितनी सहूलत वाला इंतजाम किया, यानी आप ये देखें कि सूरह बकरा जो है वो 13 साल के बाद है, ऐसे ही है ना सर। तो जब आप सूरह बकरा पढ़ते हैं तो ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि एक 13 साल पीछे का एक हिस्सा मौजूद है इसी, और बाज़ दफ़ा हम उसी को पढ़ने में जो है ना समझने में हम उस 13 साल के पीछे हिस्सा हमारे पास होता नहीं है, तो हमसे फिर गलतियां भी होती, तो वो मौजूद है पीछे। अल्लाह ताला ने जो है ना ऐसा खूबसूरत एक ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है कि आप जब उसको पढ़ते हैं तो बहुत सारे वहां से डायरेक्ट अहकाम, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका जिक्र हो चुका होता है या आ चुकी होती है, उसकी बातें चल रही होती है। तो उस हवाले से मेरे जहन में हमेशा ये रहती है कि सूरह बकरा जो है ना, और फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने 2 सूरतों के बारे में क्या कहा, कौन सी वो 2 सूरतें, क्या करेंगी नुमान साहब? मोज़तैन, नहीं ये जो पहले दो दूसरे, नहीं पहले दूसरे होते ज़हरा हैं, मोज़तैन नहीं, ज़हरतैन। ज़हरतैन, कौन सी ये 2 सूरतें सर? यानी सूरह ये बकरा, सूरह बकरा और सूरह इमरान। और ये इनके बारे में तो यहाँ तक भी आता है कि ये आपको अगर, और ये याद करनी चाहिए सर, मुझे नहीं मालूम किस याद है, लेकिन अगर ये याद हो जाए तो सुभान अल्लाह क्या बात है, फिर तो क्या ही बात है माशाअल्लाह, ये बचाएंगी भी सर। और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करें, क्योंकि असल मकसद हमारा जो है वो बकौल आबिद साहब के एंट्री लेना है, बस किसी तरह से जो है ना दरवाजे में एंट्री मिल जाए। एक दफा एंट्री मिल जाएगी तो फिर हम जगह बना ही लेंगे, क्यों आबिद साहब, ऐसे ही है ना, एक दफा एंट्री लेने वाली बात है इंशाल्लाह। सर मैं एक मुख्तसर सी बात करना चाह रहा था। जी सर। अच्छा सर, मेरा एक कहना सिर्फ ये था कि ये जो आपका सेशन है तो इसमें ज़्यादातर जो हमारे साथी हैं वो सीनियर हैं जो आपके साथ पिछले टाइम में भी रहे हैं, और मैं और अब्दुल बासित गालिबन हम 2 लोग हैं जो अभी पिछला सेशन हमने बेसिक का कंप्लीट करके ज्वाइन किया था। तो हम तो दोनों अभी बहुत बेसिक लेवल पे हैं, तो हमें तो इस तरह के सेशन की अभी ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो भी सेशन रखें तो हमें ज़रा कंसिडर ज़रूर कीजिएगा कि हमारा लेवल जो है वो अभी काफ़ी बेसिक है, तो हमारी जो है वो आपका लेवल अब तो बेसिक नहीं रहा, आज की आपकी जो मैं तरकीब देखता हूँ माशाल्लाह 1-2 दफा से, तो मुझे आपका लेवल तो कहीं से बेसिक नहीं लगता माशाल्लाह। अगर बेसिक होगा भी तो माशाल्लाह आपने बहुत अपने आप के अंदर जो है वो इमरान खान वाले नहीं, दूसरी वाली असली तब्दीली लेके आए आप। तो माशाल्लाह, नहीं माशाल्लाह, ये तो और तो तरकीब बड़ा जबरदस्त करते हैं, इसमें बड़ा मजा आता है। हाँ देखें, एक बात याद रखें, ये कुरान जो है ना किसी की जायदादारी नहीं है। कोई आदमी अगर ये समझता है ना, उससे बड़ा दुनिया में कोई बेवकूफ़ी नहीं है। कि आप ये बिल्कुल ना समझें कि जो आदमी ये किसी की जायदादारी, ये तो मैं हमारे उस्ताद आमिर साहब की मैं इस बात को 100% ओन करता हूँ और मैं इसी पे रहता हूँ। कहते हैं कोई आपको नहीं सिखा सकता ये ज़बान, बड़े से बड़ा उस्ताद नहीं सिखा सकता, ये सिर्फ अल्लाह आपकी गिरा खोलेगा। और अल्लाह जिस वक्त आपकी गिरा खोलेगा आप हमसे बहुत आगे, हमारा आपके साथ कोई मैच नहीं है। इसीलिए अल्लाह से ये दुआ क्या करें, हर आदमी ये दुआ क्या करे कि अल्लाह हमारी गिरा खोल दे। गिरा ही खुलनी है, अल्लाह खुद साफ कर देगा सारी चीजें इंशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह आप लोग सब बहुत अच्छे चल रहे हैं। ठीक है सर जी, बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।